بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زیبو وائس۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو پچھلے ناول میں آپ نے مجھے بہت پیار دیا جس سے مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگا، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ ناول بھی میرا اچھا لگے۔ تو چلتے ہیں جی ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے برف زاروں کی تتلی اور رائٹر کا نام ہے فاخرہ جبین۔ وقت مجھے لگتا ہے میں کسی سے محبت کرنے لگی ہوں۔ جس پل ماہین و جدان کی سرگوشی بھرے لہجے نے یہ انکشاف کیا، خزاں کے سرد مگر بے رونق ہوا خوش پتوں کو درختوں کی شاخوں سے جدا کرتی بڑی دور تک اڑا لے گئی تھی۔ میں نے چونک کر بڑی توجہ سے اسے دیکھا۔ وہ اپنے بے ترتیب گھنگریلے بال کندھوں پہ بکھیرے زرد پتوں میں دفن مردہ تتلیوں کو کھوج رہی تھی، اور اب بڑی دیر سے خاموش تھی۔ یہ کیا کہا ہے ابھی اس نے؟ میں نے گھڑی بھر کے لیے سوچا۔ اسے محبت ہو گئی ہے ماہین و جدان کو؟ میرے دل پر جیسے کوئی بھاری پتھر آن پڑا تھا۔ یہ بے وقوف سی لڑکی جو ایک عرصہ ہوا اپنے ماں باپ کے ایک معمہ ایک آزمائش بنی ہوئی ہے، بھلا اسے کیا خبر کہ محبت کیا ہے؟ میری سوچ کے تسلس کو ایک بار پھر اس کی آواز نے توڑا تھا۔ میں نے بس اچانک ہی دیکھا، صرف ایک نظر۔ صبح واک کرنے کے لیے نکلی تھی، آج نہیں، کئی دن پہلے کی بات ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا تھا اور پھر میرے سامنے سے ہٹ گیا، شاید مجھے راستہ دینے کے لیے۔ لیکن بخت، وہ بعد میں مجھے بولا ہی نہیں۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی، اور اسے تم سمجھی کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا انداز کسی حد تک مذاق اڑانے والا تھا، لیکن وہ سنجیدہ تھی۔ ہاں، اپنی شہد رنگ آنکھوں میں یقین بھر کے اس نے مجھے یوں دیکھا کہ میں کچھ کہتے کہتے بھول سی گئی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا چہرہ نقش ہو گیا ہے دل پر۔ مجھے لگا ہی نہیں کہ میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ اور وہ مزید کچھ کہنے والی تھی کہ میں بے اختیار ہاتھ چھڑاتے ہوئے بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانے دو یار، ایسی افسوانی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ چلو چل کر کافی پیتے ہیں، امّو بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے قدرے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ وہ یقیناً اس موضوع پر مزید بولنا چاہتی تھی، کچھ اور شیئر کرنے کی خواہش مند، لیکن پھر مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی مٹھی میں تتلیوں کے بے جان پر دبے ہوئے تھے، اور میں جانتی تھی اسی طرح بہت سی باتیں وہ اپنے لبوں میں دبائے کھڑی ہے، لیکن میں محبت کے نام پر کچھ اور سننا نہیں چاہتی تھی، خصوصاً ماہین و جدان سے۔ میرے اندر کا خوف تھا، ڈر تھا یا گریز، لیکن راستے بھر اسے دوبارہ بولنے کا موقع دیے بغیر میں ہی نان سٹاپ بولتی اور وہ سنتی رہی۔ حالانکہ یہ خلاف معمول تھا، عموماً ماہین بولتی اور میں سنتی رہتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری رہی تھی کہ میں ابھی جو کچھ ماہین نے مجھ سے کہا وہ بھول جائے، گر جانے تو وہ یکسر فراموش کر دے کہ وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو رہی ہے، یا کوئی شخص اسے ابھی تک نہیں بھولا، جیسے اس نے آج سے کئی روز پہلے دیکھا تھا۔ اور اسی خواہش کی تکمیل میں یوں ہی فضول بہت سا بولتی رہی۔ ماہی نے میرے کسی بات کا کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا، وہ بس چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہی، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی، وہ ایسی ہی تھی، اپنی کہہ کر خیالوں میں کھو جانے والی۔ 20 منٹ کی واک میں ایک آدھ کے سوا اس نے شاید ہی میرے سے کوئی بات سنی ہو۔ اس کی ساری توجہ زرد اٹھتے ہوئے پتوں پر تھی اور درخت کی سوکھی ٹہنیوں پر، جو بلند ہو کر آسمان کے سینے میں گھڑی جاتی تھیں، لیکن میرے لیے بہت غنیمت تھا کہ وہ خاموش تھی۔ لکڑی کا پھاٹک عبور کرتے ہوئے میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اندر نہ آنے کے لیے معذرت کر رہی تھی۔ میں شام میں دوبارہ چکر لگاؤں گی، وہ اپنے محسوس نرم اور دھیمے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی، تو میں نے طویل سانس لے کر بادام کے درختوں میں کھڑی روش پر چلتی گھر کی اندرونی حصے کی طرف چلی آئی تھی۔ ارے بلند بخت کا قہقہہ خاصا جاندار تھا۔ مالی سے خوش پتوں کی کھاد تیار کرواتے ہوئے امّو جان نے خاصی نگواری سے بلند بخت کو گھورا تھا۔ اسی میں اتنا فکر مند ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہو گئی محبت اسے، یہ کوئی سوچ سمجھ کر منصوبہ بندی کے تحت کی جانے والی چیز تو نہیں، کسی کو بھی کسی وقت بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تم نہیں جانتے نا، وہ بہت زیادہ جذباتی لڑکی ہے، ایک ایسی لڑکی جو اس محبت کے پیچھے دوبارہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ کرسی پر آگے کی طرف جھکتے میں نے ازحد فکر مندی سے کہا تھا۔ نہیں یار، یہ اس کا لہجہ بھی یقین تھا۔
हाँ ना, सच कह रही हूँ। एक बार वो अपने फादर के किसी अंकल टाइप पार्टनर्स के पीछे पागल हो गई थी और दूसरी बार वो मुफलिस सा ट्विटर उसे फंसा बैठा था। आंटी अंकल ने इन दिनों से तो किसी न किसी तरह जान छुड़ा ली, मगर माही को इस क्राइस से निकलने में बहुत वक्त लगा। और जान तो इसके लिए इतनी आरज़दा है कि एक बार टीवी पर ख़वातीन की तशद्दुद के बारे में कोई रिपोर्ट पेश की जा रही थी, जिसे देखकर वो इस कदर टेंस हुई कि डिटोल की पूरी बोतल उसने अपने अंदर उंडेल ली। अंकल और आंटी तो बख्तावर आज क्या बातें ख़त्म नहीं होंगी। अम्मा ने दूर से आवाज़ लगाई तो मेरी बात अधूरी रह गई। तुम अगर जाकर बावर्ची खाने में झांक आओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। अम्मो जान की तंज भरी पुकार पर मेरा मुंह बन गया। आज कुछ नया हो रहा है वहाँ। मैंने बुड़बुड़ाते हुए पलट कर देखा। वो पानी का पाइप लगाए क्यारियों में मसरूफ़ हो चुकी थी। मैं उजलत में दोबारा बुलंद बख्त की तरफ झुकी और मैं तो मारे डर के उससे ये भी ना पूछ सकी कि वो कौन है, उसे कहाँ मिला और कितनी बार। तो ये सारी बातें जानकर तुम क्या बख्तावर? अम्मो की एक और पुकार। बुलंद बख्त की आधी बात निकल गई थी। ओफो, एक तो ये अम्मो जान। मैं नाराज़ी से बुड़बुड़ाई और फिर उठ खड़ी हुई। रात जब अम्मो सो जाएंगी तो मैं तुम्हें मैसेज करूँगी, तब कॉल करना। फिर सारी बात। क्या मुझे खुद जाना पड़ेगा बावर्ची खाने में? अम्मो जान की नाराज़ी भरी आवाज़। अम्मो जा रही हूँ। आज बड़े दिनों बाद अम्मो ने बिरयानी बनाई है। देखती हूँ नासा ने चपातियाँ बना ली हैं तो टेबल पे लगाती हूँ खाना। इतने मज़े की बिरयानी, बस उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। मैंने उजरत में कुर्सी खिसकाई, आगे बड़े मेज़ से टकराई और फिर जाते जाते बुलंद बख्त का पैर कुचल दिया। वो फ़ौरन अपने पाँव पे झुका। मैं सॉरी सॉरी कहती किचन की तरफ भागी थी। बचपन की बहुत से साल मैंने और बुलंद बख्त ने पंजाब के गांव में इकट्ठे सरसों के फूल चुनते हुए गुजारे थे। वो मेरी खाला का बेटा भी था और चचा का भी, यानी दोहरा रिश्ता। उम्र में वो मुझसे 2-2.5 साल ही बड़ा था, लेकिन हम दोनों में दोस्ती इंतहा की थी। गांव का कोना कोना हमारा देखा भाला था। गर्मियों में हम आम के दरख्तों को अपना मस्कन बनाते, सर्दियाँ गन्ने चूसते और भुट्टे खाते हुए गुजारते। हमारा खेल कोई ख़ास नहीं होता था, बस हम लोग बातें बहुत करते थे। दुनिया जहाँ की बातें, सारे ज़माने की बेतहाशा बातें, और ये बातें कभी ख़त्म होने में ना आती थीं। हम भरी दोपहर में चील के घोंसलों में अंडे खोजते और बोलते रहते। कभी खुश ज़मीन पर लहरिएदार लकीरों के ताक़ुब में सांप ढूंढते, ट्यूबवेल के ठंडे यख पानी में पाँव डुबो कर बैठते, या नहर के गदले पानी में कभी कभार दिख जाने वाली मछलियों को गिनते। बातें हमारी हर हाल में जारी ही रहती, हत्ता कि कभी कभार रात गए बिस्तर में लेटे लेटे भी अचानक कोई बात याद आ जाती तो मैं बेख्तियार ही उसे पुकार उठती और फिर अम्मों की डांट सुनकर ही लहाफ में घुसती। हमारी दादी जान, जो अम्मों की सगी पुप्पो थी, सुना है हमारी निस्बत बचपन में ही तय कर गई थी। हमारा नाम भी उन्होंने खुद ही तजवीज़ किया था। वो बुलंद बख्त था और मैं बख्तावर। बड़े होने पे गोया बात दोबारा कभी दोहराई नहीं गई थी, लेकिन मेरे दिल में दबा बुलंद बख्त की मोहब्बत का बीज अभी एक तनावर दरख्त था, जिसकी जड़ें मेरे हर रग के साथ जवान हुई थीं। बुलंद बख्त के सिवा किसी दूसरे मर्द का गुज़र भी मेरे ख्वाब से ना हुआ था। हालांकि हम दोनों के बीच कम अज़ कम 15 साल तक सात समंदर हाइल रहे। जब उसकी फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई, उस दौरान कभी कभार फ़ोन या ख़तो किताब का राब्ता रहा, मगर 2 साल कबल ये लोग वापस आए तो सिलसिले भर वहीं से जुड़े थे। मेरी फैमिली उस दौरान पंजाब के दुरफ्ता गांव से निकलकर यहाँ सरसब्ज़ पहाड़ों में घिरी वादियों में क़याम पज़ीर हो चुकी थी। वजह अब्बाजान का खुश्क मेवा जात का कारोबार था। यहाँ किसी से भी बहुत करीब ताल्लुकात तो कायम ना हो सके, मगर माहीनों जदान से मेरी दोस्ती का आगाज़ उधर कॉलेज में ही हुआ था। और मुझे याद है जब मैं उससे पहली बार मिली, वो रो रही थी ज़ारो कतार हिचकियों से, और आंसू उसकी शहद रंग आंखों से एक तसल्लुस के साथ बहते हुए उसके शफाफ लुधीते सुनहरी चेहरे को भिगोए जा रहे थे। उसके पास खड़ी लड़कियां खामोश थीं, लेकिन मुख्तलिफ तासुरात चेहरे पे सजाए टिकटिकी बांधे उसे देख रही थीं। इसे क्या हुआ? मैंने एक शनासा तलबा से दरियाफ्त किया। प्रोफेसर कोमल कोई टेस्ट ले रही थी। ये मोहतरमा बैठकर कोई नज़म लिखने लगी। बस उन्होंने खूब ही झाड़ दिया सबके सामने। ओह, न जाने क्यों मुझे उससे हमदर्दी महसूस हुई। मैं दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो वह बाजुओं में अपनी फ़ाइल भींचे कॉलेज के बैरूनी गेट की तरफ जा रही थी।
اس کے گھنگریلے بال اس کے کاندھوں پر بکھرے تھے اور بڑی سی شال کا کونا زمین کو چھو رہا تھا۔ وہ سر جھکائے جا رہی تھی اور شاید ابھی تک رو بھی رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بہت دنوں تک میں نے اسے کالج میں نہیں دیکھا۔ کسی سے استفسار کیا تو پتہ چلا کہ اس نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس واقعے کے محض چند دن بعد میں اس سے دوبارہ ملی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی لائبریری میں تھے، ایک ہی الماری کے سامنے، اور ہم دونوں نے رفاقتاً ایک ہی کتاب کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر قدرے تذبذب کے بعد اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ کتاب اب میرے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کی نظروں کا حصار میں بہت دنوں سے اس کی بے یقین آنکھوں میں جگنو سے چمکے ہوں۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ پلیز آپ مجھے یہ کتاب ایشو کروا دیں، میں اپنا کارڈ گھر بھول آئی ہوں۔ ضرور۔ میں نے کتاب ایشو کروا کے اسے تھمائی تو لائبریرین جھٹ سے اپنے سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ کتاب انہیں کیوں دے دی؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ محترمہ کتاب واپس نہیں کریں گی۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ میں نے ایک نظر گھبرا کر اسے دیکھا جو مزے سے لائبریری کا بیرونی دروازہ پار کر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے یقینی سے لائبریرین کو دیکھا۔ تو بتائیں یہ ناممکن کیسے ہے؟ جو کتاب انہیں پسند آ جائے محترمہ ہتھیا لیتی ہیں اور دگنی تگنی قیمت چکا کر یہ جا وہ جا۔ بعد میں اس کتاب کو کھوجنے کی خواری میری۔ جہاں سے بھی ملے لائبریری میں رکھو لا کر۔ اس کتاب کی تلاش میں تھی یا سیدھ بھرا لہجہ وہ اپنے دونوں ہاتھ مسل رہی تھی، یوں جیسے کوئی بہت ہی قیمتی چیز اس سے چھین گئی ہو۔ میرے لیے وہ کتاب صرف ایک کتاب تھی، جس کا نام بھی شاید آج پہلی بار میں نے پڑھا تھا۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے کیا؟ میں نے یوں ہی اس کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ ہاں، مجھے بہت پسند ہے، وہ بہت زیادہ۔ میں نے اسے کئی مرتبہ پڑھا ہے اور پھر میرا دل چاہ رہا ہے پھر اسے پڑھوں۔ وہ اخروٹی رنگ کے لمبے سے کرتے میں بہت سادہ اور معصوم لگ رہی تھی، بال کلپ پر جکڑے ہوئے۔ مجھے یوں ہی اس کی خوبصورت چہرے پر پیار سا آیا تو میں نے کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ میں تو صرف شوق کی خاطر لے جا رہی تھی۔ تمہیں ضرورت ہے تو پھر ضرور پڑھو۔ واقعی ان کے پاس تو ٹار جملہ ہوتا۔ کتاب کھو گئی، اب اس کتاب کی ذمہ دار آپ ہوں گی، یہ بتائے دے رہا ہوں۔ مقررہ وقت پر واپس جمع کروائیں ورنہ ممبرشپ منسوخ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا الماری میں کتابیں درست کرنے لگا۔ میں اپنی بے وقوفی پر پچھتائی۔ امّوں جو میری عقل کے بارے میں فرماتی ہیں تو کچھ درست ہی لگا اس لمحے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اپنا سا منہ لے کر واپس چلی آئی، مگر فکر مند سی رہی۔ امّاں تو اکثر ہی لائبریری سے کتب منگوایا کرتی تھیں۔ یہ کارگزاری ان تک پہنچی تو خوب ہی لعن طعن کرتیں۔ 2-3 روز چپ سادھے رکھیں۔ چوتھے روز لائبریرین کا فون آ گیا۔ اس صدی کا یہ انوکھا واقعہ ہے کہ ماہینوں جداً وہ کتاب واپس دے گئی ہیں۔ میں نے پوچھا، اس بار کتاب نہیں کھوئی کیا؟ فرمانے لگی، میں کتاب کھو دیتی تو آپ اور ڈھونڈ لاتے، کسی کا اعتبار کھو دیتی تو کیا لے آتے کہیں سے قیمت دے کر۔ اس نے بات ہی ایسی کی کہ میں چپ ہو رہا۔ بہرحال فرصت ہو تو آ کر لے جائیے گا، یہ کتاب میں نے آپ کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ اور تیسری بار میں نے اسے تب دیکھا جب بہار اپنے عروج پر تھی۔ وادی پہ پھیلے سبزے کا رنگ چمکدار اور ہوا پہاڑی پھولوں کی خوشبو سے بوجھل تھی۔ میں کیاریوں سے پھولوں کی خوش رنگ پتیاں جمع کر رہی تھی اور میرا گلابی آنچل ان رنگ برنگی پتیوں سے تقریباً بھر گیا تھا، جب لکڑی کے گیٹ کے اس جانب کوئی آ کھڑا ہوا۔ ہلکی سی دستک کی آواز پر میں نے یوں ہی سر اٹھایا۔ بند گیٹ سے نظر آتے پاؤں دھندیا اور گلابی تھے، کڑائی والی چپل جیسے بنی ہی ان پیروں کے لیے تھی۔ یہ گھر بہت خوبصورت ہے، کل رات میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں، یہ اندر سے کیسا ہے؟ کیا تم مجھے اندر جانے دو گے؟ آواز سن کر ہی سراپا نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار نفی میں جواب دیتا، میں نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرا نام مہین ہے، مہینو جدان۔ میں بخت آور ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور یہیں سے ہماری دوستی کا آغاز ہوا تھا، ایک ایسی دوستی جس سے امّوں عاجز اور ہم دونوں سرشار تھیں، شرائط و دلائل سے بے نیاز مخلص دوستی۔ وادی کی ہوا سرد بوجھل اور نم آلودہ ہو چکی تھی۔ پہاڑوں کے اس پار سے آنے والے بادل صنوبر اور چیڑ کے درختوں کو کہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے گھروں کی بیلکونی میں گھومتے اور کھڑکیوں سے بند کمروں کے اندر جھانکتے تھے۔ ایسی ہی سردی شام میں میں ٹی وی اور کتابوں کی کمپنی سے گھبرا کر باورچی خانے میں چلی آئی، جب مہینو جدان کا SMS مجھے ملا، تمہارے گھر کے باہر کھڑی ہوں، جلدی سے آ جاؤ، ہم کافی پینے جا رہے ہیں۔ اوہ نو، میں نے تعصب سے مگ میں پھینٹی ہوئی کریم اور کافی کو دیکھا، پھر کسی آس کے تحت اسے جوابی پیغام لکھا، اندر چلی آؤ، کافی تیار ہو چکی ہے، ہم کافی بار جا رہے ہیں، اور بس۔
اس کی زبان سے زیادہ اس کا SMS فاسٹ ہوتا تھا۔ مجھے اندازہ تو پہلے سے تھا، لہٰذا مگ کو ڈھک کر بھاگم بھاگ موزے چڑھائے، ٹوپی کانوں تک کھینچی اور بڑی سی شال لپیٹ کر چپکے سے باہر نکل آئی۔ اماں جان اس وقت اپنے کمرے میں تھیں اور یوں خاموشی سے گھسک جانا زیادہ آسان لگتا تھا نسبت ان سے اجازت لیتے ہوئے ان کے چہرے پر در آنے والی فوری ناگوار اور خفگی کو دیکھنا۔ ایسے میں اماں جان کی بھوؤں کے بیچوں بیچ دو لکیریں بڑی تیزی سے گہری ہو جاتی تھیں۔ انہیں در حقیقت یوں میرا لور لور پھرنا سخت ناپسند تھا، اور پھر ماہی بھی ان کے بہت پسندیدہ ہستیوں میں شمار نہیں ہوتی تھی، لیکن میں بھی کیا کرتی؟ من چاہی صحبت اور بلا وجہ و بالا مقصد گھومنا بچپن سے طبیعت میں ایسا رچا بسا تھا کہ اب یہ واک ضروری ہی لگتی تھی۔ کوئی بات نہیں، واپس آ کر رات کا کھانا بنانے میں مدد کر دوں گی، رات کی چائے بھی میں ہی بنا دوں گی۔ اموں کی ساری کتابیں ڈسٹنگ کر دی تو اموں ساری ناراضگی منٹوں میں بھول جائیں گی۔ میں نے دل ہی دل میں منصوبہ بنایا، چوکیدار کو جانے کی اطلاع دی اور بھاگ کر ماہین کے ساتھ ہو لی۔ تم دیکھو تو صحیح، موسم کتنا خوبصورت ہے۔ کیا ایسے موسم میں گھر میں بیٹھ کر کافی پی جا سکتی ہے؟ وقت یار دیکھو تو صحیح، یہ ہوا، یہ بادل، یہ درخت، پودے، پتھر، یہ سب اس وقت کتنے خوش سرشار اور بھرپور دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ سب ہماری نگاہ کے منتظر تھے؟ یہ اس امید میں تھے کہ وہ دو لڑکیاں اپنے اپنے گرد قائم چار دیواری کے حصار سے نکل کر ان کی کھلی باہوں میں آئیں، ان کو دیکھیں، سراہیں، پیار کریں۔ سرد ہوا اس کے گالوں کو کچھ اور گلابی بنا رہی تھی۔ کافی بار پہنچتے تک وہ سڑک کنارے آ گئی، خردو جھاڑیوں پر کھلے ننھے ننھے پھولوں کو چن کر سیدھا رنگ اپنے ہاتھوں میں سما چکی تھی اور بولتی جا رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ میں اس کو سن بھی رہی ہوں یا نہیں، لیکن میں سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ کافی کا آرڈر دے کر ہم کھڑکی کے قریب لگی میز کی طرف آ گئے تھے۔ وہ پھولوں کو میز کے وسط میں ڈھیر کر کے کھڑکی سے جا لگی تھی۔ بخت، وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اس کی آواز میں ہلکا سا ارتاش تھا۔ میں تمہیں بتاؤں، میں نے بہت دنوں سے اسے دیکھا نہیں، لیکن میں نے اسے یاد بہت کیا ہے۔ اس کے چہرے پہ اضطراب تھا اور بے چینی بھی۔ اسی بے چینی کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے میں نے ذرا سا پہلو بدلا، ہلکا سا گھنگھار کر ہوئے میں نے خود کو بے نیاز اور لا علم ظاہر کرنا چاہا، لیکن وہ میری طرف متوجہ نہ تھی۔ اس کی نگاہیں ہنوز کھڑکی سے باہر کسی کو کھوج رہی تھیں، اور ان شہد رنگ آنکھوں میں اترتی نمی نے ساری فضا میں اداسی بھر دی تھی۔ میں بارہا انہی راستوں سے گزری ہوں، درختوں تلے گھٹنوں سرد ہوا میں ٹھہری ہوں، صرف اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے، لیکن وہ کہیں کھو سا گیا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اس نے اپنے ہونٹ کاٹ کاٹ کر سرخ کر ڈالے تھے۔ صرف ایک بار دیکھنے کے بعد تم اسے جوگیوں کی طرح؟ میں نے ایک بار پھر اسے جھٹلانا چاہا تھا، مگر اس نے بے تابی سے میری بات کاٹ ڈالی۔ صرف ایک بار نہیں تو بہت، صرف ایک بار نہیں، میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے۔ وہ اجرت میں کرسی کھینچ کر میرے سامنے آ بیٹھی تھی۔ انہی جانے پہچانے راستوں پر اپنے آس پاس میں نے اسے کئی بار دیکھتی ہوں، لیکن میں اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ کبھی اچانک سامنا ہو بھی جائے تب بھی یقین مانو میں ایک پل کے لیے بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میں بس اسی دور ہی دور سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی اور اس کے سامنے پڑی کافی بڑی تیزی سے اپنی گرمائش کھو رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ میں نے جیسے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جانتی، اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا دل اپنی برداشت کھو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں چند دن مزید اسے نہ دیکھ پائی تو شاید میرا دل بند ہو جائے گا، دھڑکنا بھول جائے گا۔ بخت، او میرے خدا، میں تھرا سی گئی۔ کیا ضروری تھا کہ یہ افلاطونی قسم کی محبت اس بے وقوف لڑکی کے نصیب میں لکھ دی جائے؟ میں کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم مجھے بتاؤ بخت، میں اسے کہاں تلاشوں؟ بے چارگی کی انتہا تھی اور میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چلو چلتے ہیں، کافی کا موڈ نہیں ہو رہا۔ اس کی باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ وہ بھی چپ چاپ میرے ساتھ ہو لی تھی۔ کافی بار سے نکلتے ہی ایک ڈھیر عمر عورت ہم لوگوں کے سامنے دوپٹہ پھیلائے کھڑی تھی۔ میرے بچے کا آپریشن ہے، خدارا میری مدد کرو۔ میں خالی ہاتھ تھی، سو کندھے اچکا کر آگے نکل پڑی۔ چند قدم رک کر میں نے پلٹ کر دیکھا، ماہی ابھی تک اس عورت کے قریب کھڑی تھی۔ میرا اشارہ کرنے پر وہ تقریباً بھاگ کر میرے برابر آ گئی۔ وہ عورت وہیں کھڑی اسے دعاؤں سے نواز رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں مانگنے کے۔ میں نے یوں ہی گردن موڑ کر ماہی کو دیکھا اور پھر چونک گئی۔ ارے تمہارا ایک ٹوپس! اس کے ایک کان میں گولڈ کا ٹوپس جگمگا رہا تھا، جبکہ دوسرا کان خالی تھا۔
टॉप्स। उसने कदरे गड़बड़ा कर कान की लोगों को छुआ था, शायद कहीं गिर गया। उसके जवाब पर मैं वो टॉप्स ढूंढने के लिए पलट ही जाती अगर उसका लहजा चुगली ना खा रहा होता। मुझे सिर्फ चंद लम्हे लगे थे हकीकत को जानने में। इस दुनिया में शायद मैं वो वाहिद इंसान थी जिसके सामने माहिनो जुदान कम अज़ कम झूठ नहीं बोल सकती थी। माही, तुमने वो टॉप्स उस औरत को दे दिया? मेरे लहजे में बेयकीनी सी थी, हालांकि मुझे यकीन था कि वो ये कर चुकी है। बख्त, प्लीज़ नो नसीहत, इस बेचारी को ज़रूरत थी। तुम जानती हो मैं पलक झपकते में ऐसे कई टॉप्स खरीद सकती हूँ। प्लीज़, इसका ये फेल सर्जिश किए जाने का काबिल था या नहीं? लेकिन मुझे राय देने से मना करने के लिए वो तकरीबन मेरी मिन्नत कर चुकी थी, लिहाजा मैं चुप ही रही। लेकिन ठीक वो 2 दिन के बाद बुलंद बख्त मुझे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए गया था कि उसकी मम्मा एक टॉप्स हाथ में लिए खड़ी थी और उसकी ठीक ठाक क्लास ले रही थी। बाल कंधे पे बखेरे, दोनों पाँव सोफ़ों पे थमाए, घुटनों के गर्द बाजू लपेटे बैठी थी। ये नए टॉप्स हैं जो सिर्फ 15 रोज़ कबल उसके ज़िद करने पर मैंने इसे दिलवाए। उसकी मामा ने वो टॉप्स मेरी आंखों के सामने लहराया और आज मुलाजमा उसके साइड टेबल के नीचे से निकाल कर मुझे दे रही है और दूसरा टॉप्स गायब है। वक्त, मुझे बताओ, क्या ये ऐसी चीज़ है कि बंदा उसे अपनी साइड टेबल पे रख कर भूल जाए? अब मैं दूसरा टॉप्स कहाँ से ढूंढूं? मामा उसे छोड़कर अब मेरा घुटना दबाए बैठी थी। घर में 20 मुलाजम हैं जो दिन में 10वीं बार इसके कमरे के चक्कर लगाते हैं, कभी खाने के लिए, कभी चाय के लिए, कभी किसी मेहमान की आमद पर, कभी सफाई सुथराई के चक्कर में। अब बताओ मैं किस पे इल्ज़ाम धरूं, किससे पूछगीछ करूं, किसकी तलाशी लूं? उनकी बेबसी देखकर मुझे माही पे बेहद गुस्सा आ रहा था। एक पल के लिए दिल चाहा नहीं सच बता ही दूं और शायद मेरे तासरात से खाइफ होकर ही वो झट से उठ खड़ी हुई होती। मामा, प्लीज़, मिल जाएगा, कमरे में ही होगा, मैं ढूंढ लूँगी। और फिर किसी ने चुराते हुए तो दोनों टॉप्स ही चुरा लेता। लाएं, ये मुझे दे, मैं लॉकर में रखती हूँ और दूसरा टॉप्स भी ढूंढ लेती हूँ। माही, मुझे चीज़ के जाने का दुख नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा लापरवाह रवैया मुझे परेशान करके रख देता है। उन्होंने वो टॉप्स माहीन को थमाया तो वो मुझे आने का इशारा करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं कैसे उठ सकती थी कि मेरा हाथ आंटी के हाथ में दबा था और शायद बहुत दिनों बाद उन्हें कोई ऐसा कंधा मिला था जिस पे सर रख के वो अपने दिल का गुबार हल्का कर सकती थी। मुझे तो लगता था उसने खुद ही किसी को दिला दिया है। ना कुछ सोती है ना समझती है। मैं तो आजिज़ आ गई हूँ इसकी हमदर्दियों से। उस रोज़ यहाँ कोई भिखारी सवाली आ गया तो मोहतरमा ने स्टोर से नया डिकोर नुमार का कंबल निकलवा कर उसे थमा दिया, और वो भी मुझसे चोरी। वो तो मुलाजमा हमारे डर के मुझे बता गई कि कल करा उसका नाम ना लग जाए। वो तासिफ से बोली, तुम प्लीज़ उसे कुछ समझाओ, तुम ऐसी समझदार बाशऊर लड़की की दोस्ती में उसे कुछ तो सिखाना चाहिए। पूरा आधा घंटा मैं अपना सर साबत में हला कर थक गई तो आखिरकार हल्की सी बेमरवती का मुजाहिरा करते हुए मैंने माही की मामा से माजरत की और उसके कमरे में चली आई। वो चाय के साथ दीगर लवाजमात से भरी ट्रॉली लिए मेरे इंतज़ार में बैठी थी। सॉरी, बहुत तंग किया मामा ने तुम्हें। उसके सवाल से ज़्यादा मैं उसकी इत्मीनान पर तपी थी। तौबा, किस कदर ढीठ हो तुम। इतनी डांट अगर मुझे अम्मों से पड़े ना तो मारे खफ्त के मैं शायद पूरा हफ्ता बेहोशी में गुजार दूँ। मैंने उसे शर्म दिलानी चाहिए। अरे, वो ज़रा सा हंसी। तुम मम्मा की डांट सुनती रहती थी, क्यों तुमने नहीं सुनी? मैं चिढ़ गई। जवाबन उसने बड़े इत्मीनान से चिप्स चबाने शुरू कर दिए थे। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना शायद सुन ही लेती। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि उस स्काई ब्लू कलर में मम्मा पहले से स्मार्ट और यंग लग रही हैं। शायद ताज़ा ताज़ा फेशियल का असर होगा। मम्मा का मेकअप अभी भी अच्छा होता है, बस ऊपर वाले होंठ का कटाव अच्छा नहीं बनाती। वहाँ मम्मा के लिप पेंसिल हमेशा जल्दी नीचे गिर जाती है। खैर, किसी दिन मेरे हाथ लग गई तो बहुत अच्छी सी आउटलाइन बना दूँगी। तुम ये चाय लो ना। उसे यकायक मेरी मेज़बानी याद आ गई थी। ओ खुदाया, किस कदर स्टूपिड लड़की है वो। नाकाबिले यकीन बात है ना, उसकी मम्मा उसकी हरकतों से नाला परेशान उसके सामने रो पीट कर हलकान हो रही है और वो सिर्फ इस बात पर गौर करती रही कि स्काई ब्लू कलर में उसकी मम्मा कैसी लगती हैं, और ये कि उसकी मम्मा लिप पेंसिल ठीक तरह से नहीं लगाती। ये बात कहीं भी किसने? माहौवदान ने, जिसके हाथ में मैंने कभी लिपस्टिक भी पकड़ी हुई नहीं देखी और शायद उसे ढंग से पकड़ना आई भी ना होगी। हंसे हंसे मेरी आंखों में पानी भर आया था। बुलंद वक्त ने मेरे हाथ में पकड़ी किताब खींचकर काउंटर पर पटकी और फिर मुझे या बाजू से पकड़कर शॉप से बाहर निकल गया। अरे अरे, ये क्या? बुलंद वक्त रुको तो। मैं चिल्लाती रह गई, मगर बुलंद वक्त
مجھے گاڑی میں دھکیل کر خود بڑے آرام سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا تھا۔ تمہارا کتاب خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ تم اس وقت صرف بک بک کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہو؟ گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس نے مجھے بغور دیکھ کر جتایا تو میری ایک بار پھر سے ہنسی نکل گئی۔ بالکل درست، گھر میں تو اماں مجھے ڈھنگ سے نہ بولنے دیں نہ ہنسنے دیں۔ یقین جانو کبھی بھولنے سے اونچی آواز میں ہنس دوں تو اماں جان کے اندر کی ہیڈ ماسٹرنی جھٹ انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ خیر، اب میری خالہ جان ایسی بھی ہٹلر نہیں، تم اکلوتی ہو اور پھر لڑکی، اس لیے توجہ زیادہ دیتی ہیں تم پر۔ ارے تمہیں کیا معلوم، اماں جان کا بس چلے تو مجھے مکھی بنا کر کسی کتاب پہ چپکا دیں یا کسی بیل کی صورت پہ درخت پر چڑھا دیں، اور جب دل چاہے میری قطربیونت کرتی رہیں۔ ارے ارے یہ کیا کہاں جا رہے ہو؟ لکڑی کا گیٹ پیچھے رہ گیا تھا، میں بے اختیار بلند بخت کی جانب پلٹی۔ تمہاری خالہ کے گھر؟ ہائے نہیں بلند بخت، اس وقت نہیں، میں نے اپنے حلیے کو دیکھا، میں نے تو کپڑے بھی چینج نہیں کیے اور بال بھی یوں ہی بکھیرے پھر رہی ہوں صبح سے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ ایسے بھی ٹھیک لگ رہی ہو۔ اس نے ایک سرسری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی۔ بالکل سادھو لگ رہی ہوں اس وقت، اور پھر اماں کو بنا بتائے جائیں گے، تمہیں پتہ ہے وہ مجھ سے خفا ہوں گی۔ میں خواہ مخواہ بہانے گھڑنے لگی۔ خالہ بہت تک سے درست رہنے والی خاتون تھی اور اس حلیے میں ان کے سامنے جا کر میرا تو سارا اعتماد زیر زبر ہو جانا تھا۔ مجھے معلوم ہے میری خالہ ہمیشہ یوں ہی چکمہ کھاتی ہیں تم سے، انہیں ہمیشہ تمہارے جانے کی خبر تمہارے جانے کے بعد ہی ملتی ہے۔ میں بھی گھر پہنچ کر اطلاع کر دوں گا۔ وہ بڑے آرام سے گاڑی روک کر نیچے اتر رہا تھا۔ میں نے بیک ویومر کو جلدی جلدی اپنی طرف سیٹ کر کے 2-4 ہاتھ اپنے بالوں میں مارے اور بلند بخت کے پیچھے بھاگی۔ ابھی مہینہ پر پہلے ہی یہ لوگ یہاں شفٹ ہوئے تھے اور غالباً دوسرا یا تیسرا چکر تھا میرا اس گھر میں۔ حسب توقع خالہ نے بڑے پرتپاک انداز سے میرا استقبال کیا تھا۔ بہت قریب ہونے کے باوجود اماں میرا خالہ کی طرف بہت زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ وجہ شاید میرے اس گھر سے وہ رشتہ تھا جو عنقریب گہرے بندھن میں جڑنے والا تھا۔ کوئی کچھ کہے نہ کہے میرے دل کو تو خبر تھی نا، سو اماں جان کے سب گریز میں بخوبی بھانپ لیتی تھی۔ کل ہی تو واپس آئے ہیں ہم لوگ ساہیوال سے، اور بلند بخت کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ تمہارے تحائف تم تک پہنچا دیں۔ میں نے کہا میں خود اپنی بیٹی کے حوالے کر دوں گی، اور دیکھو اب تمہیں بھی لے آیا۔ مجھے یہ زیادہ اعتبار نہیں ہے میرے بیٹے کو، خالہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھیں۔ نہیں ماں، ہم لوگ صرف کچھ بکس خریدنے کے لیے نکلے تھے، کچھ خاص پسند نہیں آیا تو سیدھا ادھر ہو لیے، اب کہیں تو ابھی واپس چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ خالہ مجھے اپنے ساتھ لیے بیڈ روم میں آ گئیں۔ کچھ ملبوسات تھے اور کچھ حلوے بیسن وغیرہ سردیوں کے موسم کے خاص سوغاتیں جو پھپھو نے بھجوائی تھیں۔ یہ دیکھو، یہ نازیہ نے خود تمہارے لیے کاڑھا ہے۔ سیاہ کرتے زرد اور نارنجی رنگ کے پھول بڑی نفاست سے گاڑے گئے تھے اور بے حد خوشنما لگ رہے تھے۔ اس سیاہ کرتے کو دیکھ کر مجھے جو خیال فوری طور پر آیا تھا وہ ماہین جدان کا تھا۔ اس کی برتھ ڈے کب آ رہی ہے؟ میں نے دل ہی دل میں حساب کرنے کی کوشش کی۔ یہ تم پہ بہت اچھا لگا، اسے تم اپنی برتھ ڈے کے لیے سنبھال رکھو۔ یہ بلند بخت تھا جس نے مجھے میرے خیال سے چونکا دیا تھا۔ میں نے بس ایک نظر بخت کو دیکھا اور پھر اس کرتے کو طے کرتے ہوئے فوراً ہی اپنے خیال سے تائب ہو گئی۔ یہ سوٹ بلند بخت کو پسند ہے تو بس پھر اسے میں ہی پہنوں گی۔ میں نے سب تحائف سمیٹ کر ایک طرف رکھ لیے اور پھر پاستا کا پیالہ اور کولڈ ڈرنک لے کر ہم دونوں گھر کے عقبی حصے کی طرف آ گئے۔ یہ سبزے سے ڈھکا ہوا ڈھلوان راستہ تھا جس کے بڑے بڑے پتھروں پہ جگہ بنا کر ہم بیٹھے تو سبز لمبی ٹہنیوں پہ کھلے جامنی پھول ہمارے کندھوں کے برابر لہرا رہے تھے اور نم آلودہ ہوا میں گھاس کی سبز تازہ خوشبو رچی بسی تھی۔ یہ خالص معطر ہوا ہمارے چہروں کو چھو کر گزرتی تو ہم لوگ ہلکا سا کپکپا جاتے تھے۔ یہ وقت، یہ مقام اور موسم چائے کافی انجوائے کرنے کا ہے، نہ کہ کولڈ ڈرنک۔ بلند بخت نے ہلکا سا اعتراض کیا، اور کولڈ ڈرنک خالہ سے بڑی توقع سے نکلوائی تھی اس نے میرے لیے۔ خالہ کافی کے لیے مگ نکال رہی تھی اور میں بے آواز کولڈ ڈرنک کے نعرے لگا رہی تھی، جسے پہلے تو بلند بخت نے نظر انداز کر دیا تھا مگر بعد میں ہار مان لی۔ خالہ تو ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں اور ہم دونوں باہر، اور پھر ہم دونوں بہت دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ کافی میں بنا کر لائی تھی، خالہ اپنے چھوٹے بیٹے احمد کے ساتھ فون پر محو گفتگو تھی۔ ہم وہاں بیٹھے باتیں کرتے تھے اور نم آلودہ ہوا
دھیرے دھیرے ہمیں چھو کر بہتی تھی۔ اس ہوا میں بلند بخت کے وجود کی خوشبو تھی جو مجھے مدہوش کرتی تھی، تو میں مارے گھبراہٹ کے کافی کے گرم اور بڑے گھونٹ بھر کر اپنے ہونٹ جلاتی اور خود پہ قابو رکھتی تھی۔ بابا کی واپسی اسلام آباد سے پورے 1 ہفتے کے بعد ہوئی تھی اور ہم تینوں بے حد خوش تھے۔ گھر میں تیسرے فرد کی آمد نے، اور خصوصاً اس فرد کے جو میرے سارے لاڈ پیار خصوصی اہمیت کے ساتھ اٹھاتے تھے، مجھے نہال کر دیا تھا۔ امّو جان بھی بڑی پھرتی سے کچن کے سارے کام ایک کے بعد ایک نپٹاتی جا رہی تھیں۔ کھانے کی لمبی میز آج خوب بھری ہوئی اور خاص بارونق لگ رہی تھی۔ بابا میٹھا شوق سے کھاتے تھے اور امّو نے ٹرائفل اور کھیر کے ساتھ ساتھ انڈوں کا حلوہ بھی بنا لیا تھا۔ سیخ کباب، بریانی اور کڑھائی کھانے پہ اچھا خاصا اہتمام دے کر بابا نے فوراً ہی بلند بخت کو فون کھڑکا ڈالا تھا، کھانا بے حد مزے کا ہے، اپنی ماں کو لے کر فوراً چلے آؤ۔ اور وہ واقعی خالہ جان کے ساتھ فوراً چلا آیا تھا۔ چچا جان ابھی تک ساہیوال میں ہی تھے، لیکن ان کی کمی ہم سب نے محسوس کی تھی۔ بے حد خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے میرے موبائل پر میسیج ٹون ایک بار نہیں بار بار آ رہی تھی۔ سب کو باتوں میں مگن دیکھ کر میں جھٹ میسیج پڑھا، میں نے آج شام اسے دیکھا، بخت آج کی رات بہت روشن ہو گئی۔ دوسرا میسیج، وہ بائیک پر تھا اور اس نے سیاہ گلاسز لگا رکھے تھے۔ تیسرا میسیج، وہ ڈھلتے ہوئے سورج کی زردی میں نہایا ہوا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ چوتھا، اس سے قبل کہ پڑھ پاتی ٹھک سے کوئی چیز میرے پاؤں پہ لگی۔ میں نے چٹپٹا کر نظریں اٹھائیں، وہ امّو کا بھاری جوتا تھا اور سامنے امّو کی تنبیہ کرتی گھورتی ہوئی نگاہیں۔ میں کسیانی سی ہو کر موبائل آف کرنے لگی۔ بلند بخت کے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی، واقف حال قسم کی۔ میں ڈٹائی سے مسکرا کر ٹرائفل چکھنے لگی تھی۔ رات کھانے کے بعد گول کمرے میں محفل بڑی دیر تک جمی رہی۔ خالہ جان امّو کو ساہیوال کے ٹور کے بارے میں بتا رہی تھیں، وہی خالصاً گھریلو خواتین والی گفتگو، کس کا گھر کیسا، کس کا رویہ ناقابل برداشت، کس کی اولاد سلجھی ہوئی، کس کا سگا کون اور کس کا جھکاؤ کس طرف۔ ایسی بور ترین گفتگو میں میرا گزارا کہاں۔ آخر کھسکتے کھسکتے بابا جان اور بلند بخت کی محفل میں آ گھسی۔ یہاں سیاست تھی، کھیل تھے، کتابیں تھیں، نیوز چینل پر چلنے والے گرما گرم پروگرام اور معاشی اور معاشرتی مسائل۔ باہر ہوا بہت سرد تھی اور جب بلند قامت درخت پتوں کو چھیڑ کر گزرتی تو کئی قسم کی آوازیں پیدا کرتی تھی۔ بلند بخت نے اٹھ کر پردے برابر کیے، آتش فان میں سلگتی لکڑیوں پر کچھ اور خشک لکڑیاں ڈالیں۔ میں بابا جان کی لوئی میں سمٹی ان کے کندھوں سے لگی بیٹھی تھی۔ نکیل قسم کی ڈنر اور جی بھر کے بول چکھنے کے بعد ہم سب ایک اچھی نیند کے خواہاں تھے، لہٰذا بلند بخت اور خالہ جان کے اٹھتے ہی میں انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امّو اور بابا جان البتہ انہیں کچھ دور تک چھوڑنے گئے تھے۔ صبح میری آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی، لیکن سورج بہرحال ابھی بھی نہ نکلا تھا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ امّو بھی نہیں اٹھی تھیں، گویا مکمل آزادی۔ میں ہلکے پھلکے ناشتے کے بعد کافی کا مگ لے کر ٹیرس پہ آ گئی۔ دور قریب کا ہر منظر گہری دبیز دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ درخت ساکت و صامت تھے اور اس دھند میں ان کی پوری کاست دکھائی نہ دیتی تھی۔ چوکیدار گیٹ کے اس پار کھڑا تھا اور وہ اپنے منہ سے سفید بھاپ نکال نکال کر موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا، اور تب ہی مجھے خیال آیا کہ میرا موبائل رات ہی سے بند پڑا تھا۔ او خدایا، وہ بلی تو مجھے نوچ کھائے گی۔ سب سے پہلا خیال مجھے اس کا ہی آیا تھا، اور تب بھی میں نے اسے دیکھا، سفید کمرے میں چھپے راستے یہ قدم اٹھاتی رکھتی وہ ماہینوں جودان ہی تھی۔ وہ بھاری اونی لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کا لمبا مفلر اس کے قدموں کو چھو رہا تھا۔ پتہ نہیں کون سی بے چینی روئی سمائی ہوئی تھی اس لڑکی میں، جو اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ میں نے بچی ہوئی کافی کے ساتھ مگ کمرے میں میز پہ رکھا اور خود بھاگم بھاگ باہر نکل آئی۔ وہ حسب معمول مجھے دیکھ کر خوش نہ ہوئی تھی، بلکہ طویل سانس لے کر اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ اوئے اوئے، مزاج کچھ برہم سے لگ رہے ہیں، میں نے دانستہ خوشگوار موڈ میں اسے چھیڑا۔ تم بہت بری ہو بخت۔ اس کی آنکھوں میں بہت سا شکوہ اتر آیا تھا۔ یہ نئی اطلاع ہے میرے لیے۔ میں نے بہت بار فون کیا، میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، دنیا میں تم واحد ہو جس سے میں ہر وقت ہر بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، بلکہ صرف تم سے ہی شیئر کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں، لیکن کل میں نے اسے بتانا چاہا، مگر وہ اپنی بات سے کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے کل اس کے لیے ایک نظم بھی لکھی۔ کل وہ لمحہ میرے لیے بہت بہت عجیب و حیران کن تھا جب میں نے اسے دیکھا۔ دراصل میں اس کو دیکھنے کی امید کھو بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ کسی اور دیش سے آیا ہوا مہمان تھا جو اب جا چکا ہے، لیکن پھر میں نے اسے دیکھ لیا۔ وہ جیسے تھک کر وہیں ایک
पत्थर पे टिक गई थी, और जैसे बर्फ़ में मंजर तितली किसी पर हरारत लम्स से एकदम ज़िंदा हो जाए, इसी तरह कल मैं भी ज़िंदा हो गई बख्तावर। उसकी एक झलक से ही मेरी आंखों में नूर उतर आया, और फिर मैं रात बहुत देर तक जागी। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बाद मेरा कलम ही मेरा दोस्त है। मैंने कई नज़में लिखी और सारी उसके नाम, लेकिन किसके नाम? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी अलविज़न फॉर गॉड सेक वक्त। मम्मा को मेरी ज़हनी हालत पे पहले ही कुछ शक रहता है, अब तुम भी। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं, लेकिन फिर भी आखिर उसका कोई नाम बता। अच्छा चलो आओ, चल कर उसे ढूंढते हैं। चलो चलो। उसे बेवजह से उदासी में डूबते देखकर मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा। लेकिन कहाँ ढूंढेंगे उसे? चलो बताओ, तुमने उसे कहाँ कहाँ देखा? हम दोनों सड़क से हटकर ढलवान पर उतर गए। यहाँ घास पर गहरा जमा हुआ था, और कई छोटे छोटे पत्थर हमारे पैरों तले आकर फिसलते और सुबह की खामोशी में हल्का सा हंगामा पैदा कर देते थे। माही मुझे बता रही थी वो उसे कहाँ कहाँ नज़र आया, देखने में कैसा है। वो बताने लगी, और जो वो बताती थी उससे तो लगता था आसमान से कोई देवता ही नाजिल हुआ है। भला कोई मर्द इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? मैंने बेयकीनी से सोचा, लेकिन कहा नहीं। मुबादा फिर वो बुरा मान जाए। चलते चलते हम दोनों की सांसें फूल गई और टांगें दुखने लगी थीं। हम लोग हर काम पर गुजरे जहाँ से वो देवता गुजरता था, मगर उस बला की सर्दी में चंद हम जैसे खपती और कुछ मजबूरन घर से बाहर निकलने वालों के सिवा कोई दिखाई ना दे रहा था। मैंने तो हल्का नहाए शराफत से एक आंटी से भी पूछ डाला, उस हुलिये का कोई जवान लड़का कभी आपने देखा हो तो? फिर एक घर का दरवाज़ा भी बजा डाला, और माही यूं डर कर पीछे छुप रही थी जैसे दरवाज़ा खुलते पर्दा यूसुफ सानी ही निकलकर सामने आ खड़ा होगा। मगर उस घर से बरामद होने वाली अंकल देखने में ख़ास खौफनाक थे। देखिए जी, हमें एक ऐसे शख्स की तलाश है जिसका हम नाम नहीं जानते। और वो खटखटाक से दरवाज़ा बंद हो गया था, और साथ ही मेरा मुंह भी। मैंने शर्मिंदगी महसूस करते हुए पलट कर उसे देखा। वो अपने मफलर को मुंह पे लपेट कर खड़ी थी, जैसे पर्दे के तौर पर आधा चेहरा छुपा रखा हो, और अपनी हंसी रोकने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। चलो हटो, अब मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूँगी, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा था। मध्यम लहजे में अपने बालों को मोटी सी लट अपनी ऊपर लपेटते खोलते उसने मुझे कई नज़में सुना डाली थी। इसके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता था। सारा दिन इधर उधर से आवारागर्दी के बाद अपने कमरे में बंद होकर वो कुछ न कुछ लिखती रहती थी। उसके पास अपनी अधूरी और मुकम्मल नज़मों के एक ढेर जमा था। एक बुलंदान कहानियों का भी था जो सिर्फ मुझे सुनाती थी और फिर बहुत संभाल कर रख लिया करती थी, और इन कहानियों में से उसकी अपनी ज़िंदगी से अक्स कर फ़लसफ़ा भूलता था। और उसकी वो तवील किताब सर्द मौसम की तितली, जो ना जाने कितनी नशिस्तों में उसने मुझे सुनाई, और वो इतनी दिलचस्प थी कि मुझे बाकायदा झगड़ा करके उससे ये किताब हासिल करनी पड़ी, और फिर एक ही रात में उसे ख़त्म भी किया। इस किताब में किरदारों की भरमार थी, और हर किरदार की अपनी एक कहानी थी। उर्दू के कदीम दास्तानों का सा अंदाज़, मादराई किरदार, अचानक रुमा होने वाले वाक़यात, बर्फ़-ज़ारदों का तज़किरा, कहीं दरियाओं और सहराओं का। इस किताब में तितलियाँ थीं, फूल थे, नाकाम ख्वाहिशात, मरझाई हुई उम्मीदें, किस्मत के ताने बाने, चुड़ा और मिलाप। मैं इस किताब को पढ़ती थी और हैरान होती जाती थी। तुम्हें इसे शाये करवाना चाहिए, मैंने इसे मुखलिसन मशवरा दिया था। हाँ ज़रूर कराऊँगी। इस किताब का इंतसाब जिसके नाम करूँगी वो मिल जाए तब, उसने पुख्ता इरादे से कहा। और आज इस नीम तरीके कमरे में खिड़कियों के पर्दे गिराए, कॉफ़ी का झाग से लबरेज भाप उड़ाता गर्म मग हाथ में लिए वो बड़े जज़ब के आलम में मुझे वो नज़में सुनाती थी जो उसने इस अनजान देवता के नाम लिख छोड़ी थी, और जिन्हें सुनाते हुए उसकी शहद रंग आंखों में हल्की सी नमी बेवजह उतरती थी। होंठ कपकपाते थे, और कॉफ़ी का हर घूंट बामुश्किल उसके हलक से नीचे उतरता था। माही की ये कैफियत जैसे मोहब्बत जर्द आलूद जहरीन कर इसकी रगों में दौड़ रही हो, मुझे हमेशा ही खौफ ज़दा कर देती थी, और यही खौफ था जो मुझे उससे दूर भाग जाने पर मजबूर कर देता था। अभी भी कमरे की नीम तारीकी को गहरा होता देख कर मैं उठ खड़ी हुई थी। वक्त बहुत हो गया, अब चलना चाहिए। चलो मैं साथ चलती हूँ।
اس نے اٹھنا چاہا مگر میں اجرت میں اسے منع کرتی باہر نکل آئی تھی۔ یہاں آسمان گہرے بادلوں سے ڈھکا تھا اور وادی پر جھکا آ رہا تھا۔ میں اتنے تیز قدم اٹھا رہی تھی جتنے اس وقت اٹھا سکتی تھی۔ موسم کی خرابی، اس پر اموں کی ناراضگی کا ڈر، میرے بھاگتے بھاگتے بھی آسمان سے زمین پر پانی برستا لمحوں میں جل تھل کر گیا۔ چوکیدار نے مجھے آتے دیکھ کر دور سے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ میں سرخ روشنی جمع ہوتے پانی پہ چھپاک چھپاک قدم رکھتی کاریڈور تک آئی تھی۔ اس حالت میں کاریڈور سے ہو کر اپنے کمرے تک جاتی تو اماں مجھے قتل کرنے سے بامشکل ہی خود کو روک پاتی۔ کپکپاتے ہوئے میں نے شال اور سویٹر اتار کر ہاتھ میں لیا، تب ہی گول کمرے سے اموں عجلت سے باہر آئیں اور ان کے پاس اس وقت مجھے گھورنے کے سوا اور حربہ نہ تھا جس سے وہ مجھے اپنی انتہائی ناراضگی کا پتہ دیتیں۔ سوری امی، میں تو پہلے ہی نکل آئی تھی مگر بارش۔ اموں کے عقب سے کوئی اور بھی نکلا تھا جس کے تنہا کرتی نگاہوں نے میری زبان بند کرا دی تھی۔ کوئی وقت کوئی موسم ہوتا ہے باہر نکلنے کا، میں نے تمہیں اتنی ڈھیل تو کبھی بھی نہیں دی کہ تم یوں۔ اماں شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے مدد طلب نظروں سے بلند بخت کو دیکھا مگر وہ سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں سے اموں کی تائید جھلکتی تھی۔ اموں جان کی طویل ترین تقریر پہ ضبط کرتے کرتے میری آنکھوں سے نمکین سا پانی بہہ نکلا تھا۔ پھر اس شرمندگی سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں بند جوتوں سے پانی جھلکاتی اور بھاری لباس سے پانی ٹپکاتی اور کاریڈور اور سیڑھیوں عبور کر کے اپنے کمرے میں روح پوش ہو جاتی۔ انہی گیلے کپڑوں سمیت باتھ روم کے دروازے سے لگ کر میں نے خوب رو کر اپنا جی ہلکا کیا اور پھر گرم پانی سے نہا دھو کر اپنے بستر میں جا گھسی۔ حد ہے کہ اپنی مرضی سے اندر باہر جانے پر بھی اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں اور وہ بھی بلند بخت کے سامنے۔ اموں کو میرا ذرا بھی خیال نہیں۔ نیم غنودگی میں دروازے پر ہوتی دستک میں نے جیسے دور سے سنی، جانی پہچانی دستک، لیکن اسی وقت کسی کا سامنا کرنے کا موڈ نہیں تھا، سو میں سر منہ لپیٹ کر گہری نیند میں کھو گئی۔ سرد موسم کی بارش میں بھیگنا اور برسا جانا ایسا بھی آسان نہ تھا۔ سوائے گیلے کئی روز بہار میں بے سد پڑے رہ کر گزارے۔ اموں جان تو اس روز کچھ زیادہ ہی خفا تھیں۔ فون پر نہ جانے بابا سے کیا کیا کہہ ڈالا۔ بابا کی میرے موبائل پر آنے والی نصیحت بھری کال آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ کی تھی اور میں بھی جانے کیوں اس روز اتنی حساس ہو رہی تھی کہ ان کی امرت بھری نصیحتیں سنتے بھی رہی اور بے آواز آنسو بھی بہاتی رہی۔ رات کا کھانا بھی اسی آزردگی میں گول کر دیا اور پھر اس رات سوئی تو آنکھ اگلی صبح نہیں بلکہ کئی روز بعد کھلی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حواس کئی روز بعد بیدار ہوئے۔ بیماری کا ان چند دنوں میں اموں جان، خالہ اور بلند بخت 24 گھنٹے میرا گھیراؤ کیے رہتے تھے۔ اس لڑکی نے تو مجھے عاجز کر دیا ہے، کیا کروں میں اس کا؟ اموں اس دوران ابھی پریشان ہی رہیں، بہت من مرضی کرنے لگی ہے، اب اس کا کوئی علاج کرنا ہی پڑے گا۔ جی جی خالہ ضرور، بلند بخت کی تائید اور خالہ کی زوردار ہنسی۔ علاج کیا کرنا ہے بھئی، ہماری امانت ہمارے حوالے کرو، سنبھال لیں گے خود ہی۔ خالہ کے لقمے میں سوتی جاگتی کیفیت میں سنتی رہتی۔ تندرست ہونے کے بعد میں دانستاً کئی روز تک گھر سے باہر نہ نکلی تھی، حتیٰ کہ بلند بخت کے ساتھ بھی نہیں، اور ایک روز اس نے میرے سامنے ہاتھ ہی جوڑ دیے تھے۔ فور گاڈ سیک، اتنی روتی بسورتی شکل کے ساتھ تم بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ پچھلے دنوں تم ویسے ہی ہمیں خاصاً پریشان کر چکی ہو، اس لیے بہتر ہے اب اس ڈرامے بازی کو ختم کرو، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، یہی کہیں کنواں کھدواؤ، پڑی سڑتی رہوں گی اس میں نے کن آنکھوں سے اموں جان کو دیکھا جو بڑی توجہ سے کسی اکھڑے ہوئے فریم کی مرمت میں مصروف تھیں، لیکن چہرے کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ ہماری باتوں سے غافل نہ تھیں۔ کنواں کھدوانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کنٹے سے تھوڑی بندھی ہو، جاؤ گھومو پھرو، کودو پھاندو، عیش کرو، چوکڑیاں بھرو میری بلا سے۔ اگلے ہفتے گاؤں جا رہے ہیں، وہیں دو بول تمہارے بھی پڑھوا کے میں تو اپنی جان چھڑا لوں گی، پھر تم جانو اور یہ بلند بخت جانے، کنواں کھدواؤ یا شتر بے مہار چھوڑے، اس کی مرضی۔ غصے میں فریم کی حالت پہلے سے بھی بگڑ گئی تھی، سو اموں سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر واک آؤٹ کر گئیں۔ میں کھلے منہ کے ساتھ ہلکا پھلکا سی بلند بخت کو دیکھے گئی۔ کیوں، کوئی اعتراض؟ وہ کرسی کے دونوں ہتھیوں پہ ہاتھ رکھے میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ سن نہیں تو بہت ہی بے ساختہ میرے منہ سے نکلا تھا۔ بلند بخت کا جوابی کہکہ اس سے بھی بے ساختہ تھا۔ میں جھٹ اٹھ کر اموں کا فریم درست کرنے میں لگ گئی۔ ہم لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے، اس گاؤں میں جہاں میں نے
کچی گندم کے سبز خوشیوں جیسی نوخیز جوانی کے ابتدائی ایام گزارے تھے، جہاں پیروں تلے آنے والی مٹی نرم، زرخیز اور خوشبودار تھی، جہاں چوراہے کے گرد بستے دسیوں گھر میرے اپنے تھے، اور کل رات آنے کے بعد گاؤں میں یہ ہماری پہلی صبح تھی، جب سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا اور قہر فصلوں سے ذرا سر اوپر اٹھائے ٹھہر سی گئی تھی۔ چڑیوں کے گول گھنے درختوں سے اڑتے اور ان کی چہکاریاں فضا میں شور سا بھر دیتی۔ ہم دونوں پکھنڈیوں پر چلتے چلتے نہر کے گدلے پانی کو چھونے چلے آئے تھے، میں اور وہ ماہینوں جدان، جو پہلی بار کسی گاؤں کو دیکھ رہی تھی، جو ننھے بچوں کی طرح زرد پردوں والی تتلی کے پیچھے بھاگتی تھی اور شیشم کے درختوں میں کوکتی کوئل کو کھوجنے کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ہمارے پیچھے بہت سے لوگ تھے جو بلاوے کے لیے آئے تھے۔ آج آپ پپھو کی بڑی بیٹی کی مہندی تھی۔ میں جانتی تھی گھر میں بہت سے کام ہوں گے، مہندی کے تھال سجانے، چراغوں پہ تیل بھرنے سے لے کر گھر کی صفائی ستھرائی تک، آتے جاتے مہمانوں کی توازہ سے لے کر کل آنے والی بارات کے استقبال کی تیاریاں۔ ہم سب لڑکیاں ہاتھوں ہاتھ کام لے کر بوجھ ہلکا کرنے کی عادی تھیں، مگر آج میرے ساتھ ماہینوں جدان تھی، جو اپنی فیملی کے ساتھ کسی فورن ٹرپ پر جانا پسند نہیں کرتی تھی، اور گاؤں کے کچی پکھنڈیوں پر اپنے قدموں کے نشان بنتے دیکھ کر یوں سرشار تھی کہ خوشی سے اس کے گالوں سے سرخی بن کر پھوٹ رہی تھی۔ میں نے ایک آدھا بار اسے گھر چلنے کے لیے منانا بھی چاہا تو اس نے لجاجت سے کہا، پلیز کچھ دیر اور، دیکھو یہاں نہر کے پاس گیلی مٹی کی خوشبو پاگل کر دینے والی ہے، کچھ دیر رک جاؤ نا۔ یہ چھوٹی سی نہر تھی اور پانی اس قدر سکون سے رواں دواں تھا کہ جب ہم نے اس میں اپنے پیر ڈبوئے تو ہلکی سی گدگدی کے سوا پانی میں کوئی اور التاش نہ ہوا تھا۔ میں خوشی تھی، لیکن میرے دل میں ہلکا سا خوف اور غم تھا۔ یہاں صرف امّو نہیں تھیں، ان سے بھی بڑی ہستیاں موجود تھیں، جن کی آنکھوں سے چھلکتی ناگواری ماہینوں جدان کے لیے تھی، اور لہجوں میں حیرانی بولتی تھیں۔ ماں باپ نے بھجوا دیا یوں اکیلے، اتنی دور، اور میں ماہینوں جدان کو کل سے پروں میں چھپائے پھر رہی تھی۔ پھر بہت سا اچھا وقت گزارنے کے بعد جب ہم دونوں اپنے پیروں پہ بے تحاشا گرد چڑھائے گھر لوٹے تو سب سے پہلا واسطہ امّو سے ہی پڑا۔ کم از کم موبائل تو ساتھ لے جانا تھا، 20 کالز آ چکی ہیں تمہارے گھر سے۔ امّو نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور مجھے تیوریوں گرا جیسے کہہ رہی ہو، تمہیں تو میں بعد میں پوچھتی ہوں۔ موبائل یہ کال دوبارہ آ رہی تھی۔ ماہین نے جیسے نہ چاہتے ہوئے اٹینڈ کی اور پھر مختصر سی ہوں ہاں کے بعد موبائل بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر عجب سی سرد مہری تھی۔ خیریت؟ بچہ آئی ہے اور مما نے ڈرائیور کو بھیج دیا ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ ارے اتنی اچانک؟ مجھے حیرانی ہوئی، وہ انگلینڈ میں ہوتی تھیں، سرپرائز دینے کی پرانی عادت ہے ان کی۔ سر جھکائے اپنی چیزیں سمیٹنے میں لگ گئی۔ میرا دل چاہا اسے آج رات کے لیے روک لوں۔ گاؤں آنے سے پہلے امّو نے کہا تھا، زیادہ جوڑے مت رکھو، تمہاری خالہ لے آئیں گی کام دام سوٹ۔ ہمارا ارادہ سے تہنیت کی مہندی کے روز تمہارا اور بلند بخت کا نکاح بھی کرا دیا جائے، لیکن بلند بخت بزنس ڈیلنگ کے سلسلے میں آخری دم تک تو ہمارے ساتھ گاؤں کے لیے روانہ نہ ہو سکا تھا، اور آج بھی نہ آتا تو لہٰذا میں نے چپ چاپ ماہینوں جدان کو اس کے ڈرائیور کے ہمراہ روانہ کر دیا تھا۔ مہندی کی رونق عروج پر تھی جب بلند بخت کا میسج آیا، سوری آج نہیں آ سکوں گا، اور میرا دل اس قدر برا ہوا کہ ایک کونے میں لگ کر بیٹھ رہی۔ تم بہت برے ہو، بس ایک میسج کر کے میں اپنے جی کو جلاتی رہی۔ کتنا انتظار تھا مجھے اپنے نام کے ساتھ بلند بخت کا نام کو جڑے دیکھنا، میری زندگی کی سب سے بڑی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ زیادہ خواہشیں میں پالتی ہی کب تھی، اور بلند بخت اتنا لاپرواہ، اتنا اہم موقع پر یوں ہی گنوارا رہا تھا۔ چاہت میں کسی کا ہو جانا کسی کو اپنا کر لینے سے زیادہ سکون بخشا ہے، اور بلند بخت ہو نہ میں بھی جی بھر کے بدمزاحی ہوئی تو تب ہی امّو نے مجھے بلوایا۔ یہ اتنا منہ بنانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اوفو، اب بندہ اپنی مرضی سے منہ بھی نہیں بنا سکتا، بدتمیزی نہ کرو، بیٹھو یہاں۔ امّو نے مجھے بازو سے پکڑ کر تہنیت کے برابر سجے سنورے صوفے پر دھکیلا۔ اس کا گھٹے کناری والا دوپٹہ میرے سر پہ پھیلا دیا گیا تھا۔ ہائے یہ کیا؟ میں نے پلو ہٹانا چاہا کہ
अम्मू ने पहलू से चुटकी काटी। ज़रा देर ही एक मौलवी साहब आ गए, जिन्होंने तहनीत से कोल कुरार कहलवाई और फिर रुख मेरी जानिब। जाने क्या क्या बोलते रहे। मुझे तो बस बुलंद वक्त का नाम सुनाई दिया और मैं हर यार ही आंखें मेट कर ज़ोर ज़ोर से सर हिलाती रही। मौलवी साहब गए तो मैं दुपट्टा एक तरफ उछाल कर अम्मू से लिपट गई। मेरी प्यारी अम्मू। आंखों से आंसू क्यों बह निकले ये मैं जानती थी, या अम्मू जान। बाकी सब तो वालदेन से मेरी वफ़ाओं का सराहते रहे। रात गए सोने के लिए बिस्तर पर लेटी, तब एक मैसेज, लो भई आ तो मेरी हो गई हूँ अब खुश। हाँ खुश। मैंने भी फेस बनाकर जवाब भेजा और आंखें बंद कर ली। रूई के गालों से नरम फुआर की सूरत बर्फबारी कर रात से शुरू हुई तो आज शाम तक भी उसके रुकने की कोई सूरत नज़र ना आ रही थी। सर्दी से ठट्ठर ठरकर मेरा तो बुरा हाल हो गया। घर से बाहर निकलना मुहाल था। वुजदान गालिबन मसरूफ़ थी। ना कोई फ़ोन कॉल, ना मैसेज, ना ही कोई चक्कर लगाया था। मेरी तरफ मोबाइल के सिग्नल बार बार दगा दे रहे थे। बिजली का भी यही हाल। बोरियत इतनी इंतहा के पहुंच रही थी कि गांव की खूब रौनक से वापसी हुई थी, लिहाजा इस रूखे फीके माहौल में दिल कहाँ लगता। अम्मा जान तो इस मौसम में गोल कमरे में गोया महसूर होकर रह जाती थी। आतिशदान में लकड़ियां जलती रहती और वो मज़े से सोफ़े पर नीम दराज कंबल लपेटे मोटे मोटे नावल पढ़ती या ऊँगती रहती। बुलंद वक्त से मेल मुलाकात का सिलसिला पहले जैसा ना रहा था। जब हमारी हेड मास्टरनी साहिबा, अब्बा कई रोज़ से इस्लामाबाद में ही थे, लिहाजा खाने का भी कोई ख़ास तौर दना करना पड़ता था। बस चाय और कॉफ़ी थी जो सारा दिन वफ़े वफ़े से चलती रहती। अब भी खाने का मूड नहीं था। मैं कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी पहनते हुए यूं ही खिड़की से बाहर झांक रही थी जब चौकीदार की सिगरेट का नन्हा सा शोला किसी जुगनू की तरह चमका। इस गरीब पर तरस आया तो प्लास्टिक भरकर चाय उसे देने भाग गई। वापस आई तो बरसती फुवार के सफ़ेद बूंदें शॉल पर उतर आई थीं। सर्दी से दांत बजने लगे थे। मैं अभी तक पहाड़ों की सर्दी बर्दाश्त करने की आदी ना हो सकी थी। तेज़ी से कॉफ़ी के 2 मग तैयार करके मैंने ड्राई फ्रूट का जार निकाला और ट्रे में रख कर गोल कमरे में चली आई। अम्मू हस्बे आदत कंबल ताने ऊँग रही थीं। मोटा सा नावल करीबी मेज़ पर ऊंधा पड़ा था। आतिशदान में आग तड़तड़ा जल रही थी। अम्मू कॉफ़ी ले गईं। बड़े मज़े की बनी है। मैंने कुशन घसीटकर आतिशदान के करीब रखते हुए उन्हें पुकारा। जवाब न दारो। सुनोगी क्या? मैंने बुरा सा मुंह बनाया। मेरी आंखों में तो नींद का शोइबा तक न था और अकेले बैठना, ओफो। तब ही बाहर से किसी की बोलने की आवाज़ आई थी। मैं ज़रा सा चौंकी। उससे पहले कि तवज्जो देती, अम्मू की गर्दन खैमे से बाहर आ चुकी थी। हाय कौन? बुलंद वक्त। उस वक्त वो कंबल हटाकर एक झटके से उठ बैठी और शामत अमाल की नज़र सीधी कॉफ़ी ट्रे पर जा पड़ी। ओहो, ये तो प्लान है। बुरी बात, मैंने तुम्हें मना किया था ना। निकाह के बाद अब तुम लोगों का यूं मिलना बिल्कुल मुनासिब नहीं। अरे मैंने कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने सुना कब। स्ट्रेट करती बाहर निकल गई। हद हो गई। मेरी पुकार तो कान नहीं धरे और बुलंद वक्त को सुनते ही चौंकना हो गई। इंटरकॉम बंद था। चौकीदार यकीनन इजाज़त लेने आया था। लम्हों में ही अम्मू जान दांत कटकटाती आईं और सीधी कंबल में, जो भी बात करनी हो यहीं करना, खबरदार। जो वोक शौक के बहाने सारे घर में घूमती रही। मैंने कहना, निकाह के बाद। अम्मू प्लीज़। मेरा चेहरा खुफ़त से यकीनन सुर्ख हो गया था। तब ही बुलंद वक्त कमरे में दाखिल हुआ, हशाश बशाश, दोनों हाथ रगड़ता हुआ। और अगर ये बात वक्त सुन लेता तो। मैंने शिकायती नज़रों से अम्मू जान को देखा। उन्होंने बड़ी बेनियाजी से गर्दन घुमाई और वक्त से खाला का अहवाल तलब करने लगी। हालात का भी ख्याल करो। वक्त, ये कोई वक्त तो नहीं बाहर निकलने का बच्चे। अम्मू जान, अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। उसने घड़ी का चमकता डायल उनके सामने किया। वक्त और हालात घड़ी के हंसों के मुहताज नहीं होते। खैर, कॉफ़ी पियो, खाना मैं लगवाती हूँ कुछ देर में। अरे नहीं, खाना खाने का कोई मूड नहीं। वो भी कुशन घसीटकर मेरे बराबर आ बैठा। तुम्हें मेरे आने की पहले से खबर थी क्या? उसने कॉफ़ी का मग उठाते हुए सरगोशी की। अम्मू की तन्हिए की कड़वी गोली अभी तक मेरे हलक में फंसी हुई थी, लिहाजा इसकी बात का जवाब दिए बगैर काजू का जार खोलकर उसके सामने रखने लगी। गज़ब की सर्दी है बाहर। तुम तो मज़े में बैठी हो, वरना मेरा पक्का इरादा था तुम्हारे साथ बाहर वॉक करने का। ये देखो मेरे हाथ किस कदर ठंडे हो रहे हैं। उसने एक पल के लिए अपने दोनों हाथ मेरे हाथों में रखे तो मैं सटपटा गई। सद शक्कर के अम्बो कंबल तान चुकी थी। रात के वक्त आसमान से बरसती बर्फ़ की फुवार। ओ यार, गज़ब का नज़ारा। वो तेज़ तेज़ बोलते हुए कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेता रहा। रफ्ता रफ्ता अम्मू जान के ख़जाने गूंजने लगे और मैं वो कड़वी गोली निगल कर उसे अपनी बोरियत के किस्से सुनाने लगी।
लगी। न जाने कितने दिनों के जमा शुदा बातें थीं, फिल्म, ड्रामा, सियासत, ख़ानदान, कुछ भी तो ना छोड़ा था। जूं जूं रात बीगने लगी, हमारी बातें भी दम तोड़ने लगी और अगले चंद लम्हों में हम दोनों अपनी अपनी सोचों में खो चुके थे। गोल कमरे में जलती आग के नारंगी शोलों की लपक थी, या लकड़ी के चटखने की आवाज़, या फिर हम दोनों के हमवार सांसों की सरसराहट। न जाने किस ख्याल से अब उभर कर वापस आते हुए मैंने यूं ही ज़रा पलटकर अपने बराबर बैठे बुलंद बख्त को देखा और फिर साकत रह गई। उसकी स्याह आंखें मेरे चेहरे पर सब्त थीं, पुरख्याल निगाहें, चेहरे पे इत्मीनान और होंठों पे ऐसी मीठी सी मुस्कुराहट। मेरा दिल कदरे ज़ोर से धड़कता तो मैं रुख मोड़ लिया। पहला मौका था कि अपने और उसके दरमियान मौजूद मजबूत बंधन से जुड़े जज्बात मैंने उसकी आंखों से झलकते देखे थे। मेरा ख्याल है अब चलता हूँ। कुछ देर बाद वो खंखार कर बोला। मैंने अम्मू की तरफ देखा। वो जाग रही होती तो शायद उसे रोकने के लिए कह देती। रात काफ़ी बीत गई है। मेरे लहजे में फ़िक्रमंदी थी। ये चंद गज का तो फासला है। जब तक तुम गेट से अपने कमरे तक आओगी मैं घर के दरवाजे तक पहुँच चुका हूँगा। उसने खुद खड़े होकर अपना मजबूत हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं भी सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। अम्मू मुझे कंबल के अंदर से भी घूरती हुई महसूस हुई। घर पहुँचते ही मुझे मैसेज कर देना। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए गोल कमरे से बाहर आए थे। राहदारी में बस एक ही समाधान दीवार पर गड़ी थी, जिसमें जलती शमा न जाने कब से बुझ चुकी थी। मुझसे वो कदम आगे चलता हुआ बुलंद वक्त चलते चलते नकलत ही रकाटों में उससे टकराते टकराते बची थी। क्या हुआ? मैंने कदम पीछे हटाने चाहे, मगर बुलंद वक्त ने हल्के से झटके से मुझे वापस खींच लिया। वक्त आवर इसकी बोझल आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। वक्त मुझे कुछ कहने की कोशिश में बौखला सी गई। उसके दोनों बाजू मेरी कमर के गिर्द गहराव तंग कर रहे थे। उसके मजबूत बाजू के हिसार में नरमी भी थी, गर्मी भी और शिद्दत भी। उसकी गर्म बेतरतीब सांसें मेरे बालों और गालों को छू कर मेरी गर्दन तक पहुंच रही थी। मुझे लगा एक पल भी मज़ीद गुजरा तो उसके जज्बात की शिद्दत मुझे भी अपने लपेट में ले लेगी। वक्त प्लीज़। दो अंगारा लबों ने मेरे चेहरे को भगाया तो मैं तड़प सी गई। छोड़ो वक्त, दिस इज़ नॉट फेयर। मैंने पूरी कोशिश से उसे परे हटाना चाहा। मुझे लगता है अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसने मेरे कान की लो को छुआ। चलता हूँ। बहुत नरमी से उसने मुझे खुद से अलग किया और फिर लंबे लंबे डग भरता राहदारी से निकलता चला गया। ओ मेरे खुदा! मैंने लड़खड़ा कर दीवार का सहारा लिया और कुछ देर के लिए सुनसनाती हुई तारीकी में खड़ी अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनती रही। कुछ देर कबल जो गर्म आग मेरे कानों से लेकर तलों तक मुझे झुलसा रही थी, अब सर्द होकर मुझे कपकाए दे रही थी। मेरा हाथ बेअख्तियार मेरे चेहरे को छू रहा था। क्या ये कोई ख्वाब था? नहीं, मगर ख्वाब जैसी हकीकत। मैंने सर दीवार को अपनी परों से छूकर उस हकीकत का अदराक करना चाहा। कमरे में करवट बदलते हुए अम्मू जान होले से घनघारी। मैं अपने बिखरे बाल और डलकी हुई शॉल को समेट कर कमरे में चली आई थी। अम्मू जान को देखा और फिर वही कुशन पर सर रखकर कंबल ओढ़ लिया। आज की रात नींद नहीं आएगी। मैंने खुली आंखों से छत को घूरा। आज की रात एक नए अदराक की रात थी। झील पे उतरती मुर्गाबियों की तरह दिल के साहिल पे जो कैफियत आज उतरी थी वो बहुत नई और अनोखी थी। आज की रात जैसे कोई और रात आज से पहले नहीं आई थी। मैंने सिमट कर करवट बदली और कंबल पींच लिया। अगले 2 दिन तबीयत अजीब खोई खोई सी रही। कुछ बेजारी, कुछ अकताहट, एक हल्की सी किसक सारे बदन में नशात अंगेज बेचैनी भर रही थी। अम्मू जान से अलग आंखें चुराए फिरती थी। बुलंद वक्त का ख्याल आता तो उस घड़ी भर की कुर्बत मदहोशी में ले जाती। अजब बात थी, बुलंद वक्त की इस जुर्रात पर मैं उससे नाराज़ थी ना बदगुमान। खबर नहीं ये इस रिश्ते का एजाज़ था जो मेरे और उसके दरमियान बन चुका था, उस मोहब्बत का जो मेरे दिल में उसके लिए थी और आज से नहीं बरसों बाहर से थी, ये शायद सदियों से, तब से जब उस कायनात में पहली बार मोहब्बत का ज़हूर हुआ था। सारे दिन में इंसान कोई काम तो उठ करता होगा, किसी न किसी तौर हाथ हटाता ही होगा ना। ओफो, अम्मू की वही नॉन रोमांटिक बातें। मैं चूंकि और जी भर के बदमज़ा भी हुई। तुमने तो हट हरामी के रिकॉर्ड तोड़ डाले। अगले घर में ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं, उठकर झाड़ू पोंछा करवा लो। मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ बावर्ची खाने में, तो आप कम डिशेस बना लें।
ابا کیا سارے ہفتے کا ایک ہی دن میں کھائیں گے؟ میں بڑبڑائی، پھر اٹھ کر 2-4 ہاتھ ادھر ادھر مارے بھی، مگر کام میں دل کہاں تھا۔ گلدان میں سجانے کے لیے تازہ پھول لینے نکلی۔ راہداری سے برآمدے سے سرخ اینٹوں کی روش اور وہاں سے لکڑی کا گیٹ پار۔ لون پیچھے رہ گیا۔ ماہنہ نے بھی اتنے دنوں سے ادھر جھانکا تک نہیں۔ میں سیدھی اس کی طرف ہولی۔ آج میرے پاس بہت کچھ تھا جو اس سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ گیٹ تک پہنچی تو چوکیدار قہوے کا بڑا سا پیالہ ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ بی بی تو ابھی بھی باہر۔ اوہ نو، مجھے افسوس ہوا۔ امّوں سے ڈانٹ الگ پڑے گی گھر سے نکلنے پر۔ میں واپسی کے لیے پلٹی، مگر چند قدم اٹھانے پر ہی وہ مجھے دور سے آتی دکھائی دی۔ مجھے پکارتے ہوئے وہ باقاعدہ اپنے ہاتھ لہرا رہی تھی مجھے توجہ کرنے کے لیے۔ قریب آتے ہی وہ یوں دوڑ کر مجھ سے لپٹی تھی گویا بہت عرصے بعد ملی ہو۔ اس کا چہرہ تھمتھما رہا تھا۔ مجھے اس کی کیفیت غیر معمولی سی لگی۔ بہت بری ہو، اتنے دن بعد ملی ہو۔ اس کی شکایت کرنے کی عادت تو نہ بھی، شاید یوں ہی کہہ دیا تھا۔ پتہ ہے بخت، میں ابھی اسے دیکھ کر آئی ہوں۔ اوہ، میں نے سر ہلایا۔ جب ہی تو اس کی آنکھوں میں جگنو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کی تتلیاں کھیل رہی تھیں۔ وہ روز اس وقت واک کے لیے نکلتا ہے۔ نہیں روز نہیں، 5 دن بعد۔ آج پورے 5 دن بعد وہ اس وقت واک کے لیے نکلا تھا۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں پر میرا بازو جکڑ رکھا تھا۔ اور تم اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہاں پر روز کئی گھنٹے بتاتی ہوگی، ہے نا؟ میرے لہجے میں جانے کیوں ہلکی سی ناگواری اتر آئی تھی۔ شاید میں اسے یوں خوار ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اس نے کسی مجرم کی طرح سر جھکایا۔ اور جب تک اسے دیکھ نہ لوں بخت، دل کہیں ٹکتا ہی نہیں۔ تم آؤ نا، میں تمہیں دکھاؤں۔ میں نے اس کے بہت سے اسکیچز بنائے ہیں۔ میں نے اسے بہت کم دیکھا ہے، مگر اس کے سارے نقش مجھے ازیر ہیں۔ لیکن حیرت کی بات بتاؤں بخت، میری انگلیاں کپکپانے لگتی ہیں جب میں نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاعوں میں وہ یوں رنگی تھی جیسے کسی دلہن کی گوری ہتھیلی پر مہندی کا رنگ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ رکتی، کہتی، پلکیں اٹھاتی گراتی، دل کا حال عیاں کیے جا رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ یہ لڑکی کسی جھیل کنارے اگا ہوا کوئی تنہا سا پھول تھی، یا پھر کوئی تتلی، یا پھر وہ موتی جو سیپ کی باطن میں تھا اور پھر کسی غلطی کی پاداش میں انسان بنا دیا گیا۔ ماہنہ جدان کی صورت میرے دل پر اوہ سی کرنے لگی۔ یہ ہم دونوں کی دوستی میں پہلا موقع تھا کہ میرے دھیان اس کی باتوں پہ ٹھہر نہ سکا۔ مجھ پہ گزری واردات نئی تھی اور میں خواہش مند تھی کہ وہ آج صرف مجھے سنتی، مجھ سے پوچھتی۔ نکاح کے بعد بلند بخت نے فون پر پہلی بات کیا ہوئی تھی؟ اپنے نام کے ساتھ من چاہے نام کا جڑ جانا تمہیں کیسا لگا؟ اور پھر میں اسے بتاتی کہ اس رات تم سن رہی ہو نا؟ وہ ہمینا رنگ لڑکی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے اثبات میں سر ہلایا، حالانکہ میں اسے نہیں سن رہی تھی۔ اور یہ سب باتیں تو وہ تب پوچھتی نا جب وہ ایک عام سی لڑکی ہوتی، اور وہ عام سی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کہنا، وہ تو صرف پھول تھی، یا تتلی، یا سیپ میں بند موتی۔ بخت آور کا ویزا بن گیا، بس اب رخصتی کی تیاری کرو۔ جس پل خالہ کی آواز موبائل پہ گونجی، میں امّو جان کے شانے سے لگی بیٹھی تھی۔ امّو تو یوں ہڑبڑائیں سن کر کہ میرا سر ٹھک سے صوفے پہ گرایا اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اتنی جلدی؟ لیجیے، ابھی جلدی ہے؟ میرے منہ سے پھسلا۔ صد شکر کہ امّو نے سنا نہیں، وہ تو بہانے گھڑنے میں مصروف تھیں۔ اللہ کرے کوئی بہانہ نہ بنے۔ خالہ، ادھر رخصتی ہو اور ادھر انگلینڈ روانگی۔ واہ، کیا مزہ آئے گا! خوب گھوموں گی پھروں گی، عیش کروں گی۔ نہ امّو کی گھوریاں ہوں گی، نہ ناراضگی کا ڈر۔ میں تو جھومتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اور پھر وہی ہوا جو بلند بخت نے چاہا اور جس کے لیے میں نے دعائیں کیں۔ اس رات خالہ چچا آئے اور رخصتی کی تاریخ ٹھہرا گئے۔ میں نے جھٹ سے میسج کر دیا، خوب رونق لگنے والی ہے، میری طرف چلی آؤ۔ فوراً جواب آیا۔ مجھے دیکھ کر ٹھنک گئیں۔ کیا ہوا؟ میں گڑبڑائی۔ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، 2 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ تمہارا ابا، اسے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ غصے میں بیڈ پہ پڑے کپڑوں کو چھیڑنے لگی۔ ایک اٹھایا، دوسرا رکھ دیا، ایک کی تہہ لگائی، دوسرا یوں ہی گول مول کر کے چھوڑ دیا۔ جاؤ بیٹا، مزیدار سی چائے بنا کر لاؤ۔ ابا نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا تو فوراً ہی باہر نکل آئی، اور بے وقوف تھوڑی تھی جو چائے بنانے چلی جاتی، وہیں دروازے سے کان لگا کر کھڑی رہی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آج کل کے لڑکے جی بے حد ڈھیٹ اور بے شرم ہیں۔ آگے فرمائیں۔
ابا ہمیشہ کی عجلت پسند، ابا یہ اپنا بلند بخت اسے ہی دیکھ لیں، بخت آور کو ساتھ لے کر جا کر شاپنگ کرانا چاہتا ہے۔ پہلے اپنی ماں سے فون کرایا، اسے تو میں نے ٹال دیا، اب خود کل سے میری جان کھائے جا رہا ہے۔ بتائیے ذرا کوئی تک بنتی ہے؟ 2 ہفتے بھی انتظار نہیں کر سکتا؟ رخصتی کے بعد کرتے رہیں شاپنگ؟ اوفو، ایک تو ان 60-70 کی دہائی میں پیدا ہونے والی ماؤں کی دقیانوست نہیں جاتی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے پاؤں پٹکے، تو کیا حرج ہے، جانے دو، کوئی غیر تھوڑی ہے۔ وہ دونوں پھر بچپن کا ساتھ یوں خواہ خواہ دیواریں کیوں کھڑی کرتی ہو؟ اور اب تو ایک رشتے میں بندھ گئے ہیں، پہلے روک ٹوک ہوتی تو کوئی بات بھی تھی۔ واہ میرے سیانے ابا، اسی رشتے سے تو ڈرتی ہوں۔ اماں کی آواز مدھم ہو گئی، شاید وہ ابا سے بھی کھل کر نہ کہہ پا رہی تھیں۔ ہمارے بچے بہت سمجھدار ہیں، جانے دو۔ ابا کا قطعی انداز۔ چلیں ٹھیک ہے، والد صاحب کی آزادی فکر کا یہ عالم ہے تو میں کاہے کو بری بنوں؟ جائے مگر اپنی سہیلی کو ساتھ لے کر جائے، یوں تو 24 گھنٹے دم چھلا بنائے پھرتی ہے اسے۔ یا ہو اماں کے قدموں کی آواز سن کر میں بگٹن باورچی خانے کی طرف بھاگی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، پتھریلے راستوں پہ قدم اٹھتے رکھتے میں نے اطراف میں نگاہ دوڑائی، تب احساس ہوا انسان کے اندر تبدیلی اتر رہی ہو تو باہر کی تبدیلی کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ وہ ازحد خوشی سے زرد، نارنجی اور سرخ پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی لمبی ٹہنیوں کے سہارے فضا میں رنگ بکھیر رہے تھے اور ادائل مارچ کی خوشگواری سے ہوا میں دھیرے دھیرے لہلانے لگتے تھے۔ میرا رخ ماہین الجدان کی گھر کی طرف تھا، تب ہی مجھے یاد آیا ایسے ہی روشن چمکیلی سی دوپہر پوری وادی میں بکھری ہوئی تھی۔ جب ماہی کے دل سے پھوٹتی خوشی اپنے عروج کو چھونے لگی تو وہ مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر باہر لے آئی۔ چلو ذرا بیکری تک چلتے ہیں اور اماں جو کھانا تیار کر رہی ہیں وہ بھی کھا لیں گے۔ وہ تب مستی کے عالم میں تھی، لیکن بیکری اتنی دور پیدل کیسے جائیں گے؟ ایسے اس نے چٹکی بجائی اور اگلے ہی پل وہ کسی گھر کی بیل بجا رہی تھی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے بازو رکھنا چاہا مگر اس نے دوران دروازہ کھول چکا تھا۔ آپ پھر؟ اس انکل ٹائپ آدمی کا منہ اسے دیکھتے ہی بگڑ گیا تھا۔ سوری انکل، بس لاسٹ ٹائم ایمرجنسی ہے، پلیز۔ دیکھیے محترمہ، یہ میرا گھر ہے، کوئی گزرگاہ نہیں، صرف ایک بار پلیز۔ میرا ہاتھ دبوچ کر وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھی۔ انکل بیچارے سٹپٹا کر ذرا سا ہی پیچھے ہوئے تھے کہ ماہین الجدان نے انہیں مزید دھکیلا اور گھر کے اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ انکل کی گھن گرج عقب میں اور میری چیخ و پکار ساتھ ساتھ، مگر مجال تھی کہ یہ لڑکی رک جاتی۔ مجھے خبر نہ ہو سکی وہ گھر کے اندرونی راستوں سے کیسے گزری۔ بس اختیام پر ایک لوہے کا چھوٹا دروازہ تھا جس کی چٹکی اس کے ٹھک سے گرائی اور اگلے ہی پل ہم لوگ باہر، اس روڈ پر جس پر بیکری موجود تھی۔ ماہین الجدان کے گال تھم تھما رہے تھے اور وہ ہنسے جا رہی تھی، جبکہ میں اسی سے خفا تھی، بے حد خفا۔ یہ کوئی ایڈونچر نہیں ہے، سراسر بدتمیزی، بے وقوفی، اور ہمارے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تھا۔ میں نے اس سے باقاعدہ جھگڑا کیا مگر اس پر اثر کہاں۔ بہت سی بیکری سے بھرے شاپر لے کر ہم واپسی پر طویل راستے طے کر کے آئے تو وہ مجھے منا چکی تھی، اور وہ دن سارا دن اس نے میرے ساتھ بتایا تھا۔ ہم کمرے میں بند رہے اور اس دن ہم نے بہت سا میوزک سنا اور اپنی پسند کی موویز بھی دیکھیں، حتیٰ کہ اس کی مما چوکیدار کے ساتھ اسے لینے آ چکی تھیں۔ اور آج کل نہ جانے یہ لڑکی کہاں کھو گئی ہے۔ میں نے راستے بھر میں اس کے لیے بہت سے پھول جمع کر لیے تھے۔ جس وقت ڈرائنگ روم میں موجود بہت سے مہمانوں سے بچتی بچاتی ماہین کے روم میں آئی، وہ بند کھڑکی کے قریب کھڑی تھی اور نگاہیں شیشے کی اس پار نظر آتے مناظر پہ جمی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، لیکن یہ مسکراہٹ پھیکی سی تھی، اس گرم جوشی اور خوشی کا اظہار سے عادی جس کی میں عادی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وہ نڈھال سی ہو کر میرے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے فکر مندی سی ہوئی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے لیے بہت اداس ہو رہی تھی۔ آج ہم پورے 5 دن کے بعد مل رہے ہیں۔ اچھا ہاں شاید۔ مجھے حیرانی ہوئی، اتنی دیر کے لیے ہم کبھی ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں رہے تھے۔ کیا بلند بخت کو پانا میرے لیے اتنا اہم تھا کہ اس کے بعد میں سب کچھ بھولنے لگی ہوں؟ یہ سب لوگ، میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا، وہی بچہ اور ان کے سسرالی رشتے دار ناران کاغان کے لیے نکل رہے ہیں۔ بے دلی اس کے لہجے، چہرے، انداز سے بے حد نمایاں ہو رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟
یہ بینچر کسی حسن اور پاکیزگی کو داغدار کرنے والے ہیں۔ پتھر، پہاڑ، چشمے، پھول، تتلیاں، بھنورے، سبزہ، ہر چیز ان کو دیکھ کر آنکھیں موند لیں گی۔ نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ کوئی سرور پہچانے گا۔ یہ لوگ بس جائیں گے اور گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے، سب کے سب ناقص لوگ۔ وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے بے حد ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ چہرہ سپیدہ اور آنکھیں بے رونق۔ میرے ساتھ چلو گی کچھ شاپنگ کرنے؟ نہیں بخت، بچیا کے دونوں بچے یہاں رہیں گے میرے پاس، کچھ بیمار سے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اس نے کھوئے سے انداز میں انکار کیا، پھر ذرا سا چونکی۔ تم خفا تو نہیں ہوگی؟ نہیں، میں بھلا کیوں خفا ہوں گی؟ بہت سرسری سے انداز میں میں نے کندھے اچکائے، پھر دروازے کی طرف چند قدم اٹھائے اور پھر اس کی طرف پلٹی۔ وہ نگاہیں مجھ پر ہی نگاہیں کھڑی تھیں۔ تمہیں یہ معلوم ہے نا کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ میں نے ذرا کے رکے سے انداز میں بتایا۔ شادی؟ اس نے بغور مجھے دیکھا اور میں نے اسے، اور شاید اسی ایک پل میں ہم دونوں نے اس لا تعلقی کو سوچا جو پچھلے 5 دن سے ہم دونوں کے بیچ میں تھی۔ ہم دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ بھر آئی تھیں اور اس کے اگلے لمحے میں نے اس کا کمرہ چھوڑ دیا تھا۔ محبت بہت خود غرض سا جذبہ ہے نا بخت؟ دیکھو نا، محبت مجھ پہ برسی تو میں کہیں کھو گئی، اور محبت تمہارے اندر پھوٹی تو تم بھی مگن ہو گئی۔ ہم دونوں بیک وقت ایک ہی کیفیت کے زیر اثر رہے اور پھر بھی ایک دوسرے کو فراموش کر گئے۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ آج ہم بہت دنوں کے بعد پہلے کی طرح ملے ہیں؟ بہت خالص ہو کر، وہ میرے سامنے بیٹھی بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ رات بھیگ رہی تھی اور فضا میں قدرے خشکی تھی۔ مایوں کی رسم کے بعد بہت دیر تک سب کزنز نے ڈھولک، ڈانس، گیت نے جیسا ہلا گلا کیے رکھا، اور پھر امّوں کی ڈانٹ ڈپٹ پر مجھے بیچ میں سے اٹھا کر کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا آرام کی غرض سے۔ اور جب میں بہت شادہ فراں اپنے کمرے میں آئی تو یہاں ماہین و وجدان موجود تھیں۔ وہ میرے لیے بہت سارے اور بہت خوبصورت پھول لے کر آئی تھی۔ ان کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا، اور تب سے اب تک ہم صرف باتیں کر رہے تھے۔ باہر کا شور اور ہنگامہ رفتہ رفتہ دم توڑ گیا تھا۔ کچھ دیر برتنوں سے کھٹکھٹانے کی آوازیں آتی رہیں اور پھر 4 سو مکمل خاموشی کا راج ہو گیا۔ اس دوران میں نے تو خوب ہی شکوے شکایتیں کر ڈالیں، نکاح کے روز اچانک واپسی، شاپنگ پر نہ جانا، شادی کی تیاری میں شمولیت نہ کرنا اور بہت سی دوسری باتیں۔ جواباً وہ بس خاموشی سے مسکراتی رہی۔ کبھی کبھی البتہ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر رہی ہو۔ چلو باہر چلتے ہیں۔ لان کی گھاس پر رنگ برنگی چمکیلی پتیاں ابھی بھی گری ہوئی تھیں۔ اسٹیج پر ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ ہم دونوں نم آلود گھاس پر پیر رکھتے تو کھلی چپلوں میں ہمارے پاؤں ٹھنڈک آلود نمی سے بھیگ سے جاتے۔ چاند پوری طرح روشن تھا۔ پتہ ہے ماہی، آج بخت نے بہت کوشش کی مایوں کی رسم میں شرکت کرنے کے لیے، مگر امّوں جان تو جلاد ہی بن گئیں۔ پکڑ کے چچا جان کو فون کر دیا کہ میں ایسی بےہودگی ہرگز برداشت نہیں کروں گی، اور چچا جان بھی بڑے ہی بے رحم، اس بے چارے کو اپنے کمرے سے ہلنے ہی نہیں دیا۔ ہم دونوں بہت دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ تب ہی مجھے خیال آیا تو میں ایک دم اس کی طرف پلٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ تم نے کیا کیا ماہی؟ پوری رسم میں ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئی، نہ فوٹو نہ مووی۔ میں دیکھ رہی تھی تمہیں، وہیں ایک کونے میں لگ کے کھڑی رہی۔ اتنی ڈھیر ساری کزن تھی تمہارے آس پاس، مجھ سے یہ ہو نہیں سکا کہ کسی کو ہٹا کر تمہارے ساتھ بیٹھتی۔ تو چلو اب تصویر بنا لیتے ہیں۔ مجھے ایک دم خیال آیا، اور وہ بھی خوش۔ یہ ٹھیک رہے گا، لیکن اسی طرح نو رکو، کچھ تیاری کر لیتے ہیں۔ جب تک میں کیمرہ لے کر آئی، وہ اسٹیج پر یہاں سے وہاں بکھرے دیپ نیم دائرے میں رکھ کر روشن کر چکی تھی، اور اس دائرے میں پھولوں کی تازہ اور کاغذ کی چمکیلی پتیاں رنگ بھر رہی تھیں۔ کیمرہ فوکس کر کے ہم دونوں اس نیم دائرے میں آزمائی تھیں، اور یوں اس رات ہم دونوں کی سال بھر کی دوستی میں پہلی بار تصویریں بنیں، اور اپنی محبت کے خاکے میں ہم نے بڑی چاہت سے رنگ بھرے تھے۔ آج مہندی کی رسم تھی۔ ماہی صبح ناشتے کے بعد اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی بجیا آج واپس جا رہی تھی، اور اس نے مجھے امید دلائی تھی کہ وہ مہندی کے فنکشن تک ضرور آ جائے گی۔ میں شام ڈھلنے تک انتظار کرتی رہی، پھر فون کیا جو ریسیو نہ کیا گیا تھا۔ بعد میں اپنی تیاریوں میں یوں الجھی کہ ذہن سے ہی نکل گیا۔ خالہ کی طرف سے مہندی آئی تھی، لہٰذا سارے لڑکے لڑکیاں کپڑے لتے سنبھالے خالہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ خاندان
ख़ानदान एक और घराने दो, फिर हमारी तरफ का शादी का इकलौता फंक्शन, हर कोई जी भर के लुत्फ़ उठा रहा था। इन दिन में वादी की सैर की जाती और शाम में रस्मों का हंगामा। गांव से ही सभी लोगों की आमद हो चुकी थी। आस पड़ोस में सिर्फ चंद लोग मौजूद थे, उनमें से भी माहिन और जुदान की फैमिली, और ख़ुद माहिन मेहंदी में शरीक ना थी। गालिब गुमान यही था कि वो लोग बजिया को रुखसत करने इस्लामाबाद तक गए होंगे। रात को खूब धूम धड़के से मेहंदी लाई गई थी। ढोल की थालें सोई सोई वादी को लर्जा कर रख दिया था। इस पर लड़कों की याहू। मैं और अम्मो खिड़की से लगी सारी रौनक देख रही थी। अरे मैं बेख्तियारी सीधी हो गई, फिर यकलख्त ही आंखें बंद कर लीं। जल तू जलाल तू। मुझे लगा अम्मो बस अब शुरू हो गई, या बाज नहीं आया। ये भी बड़ा लाड से कहा गया था। हाय, मैंने पलट से आंखें खोलकर देखा, अम्मो ज़ेरे लब मुस्कुराई हुई पलट रही थी। ये तो कमाल हो गया। मैं झट से दोबारा खिड़की पर झुकी। धमाल डालने वालों में से सबसे आगे चचा जान थे, और सब के नरखे में वो था बुलंद बख्त, बड़ी हुई शेव के साथ, दराजे कामत बुलंद बख्त, जो इतने बहुत से लोगों में सर उठाकर चलता किस कदर नुमाया लग रहा था। मेरा दिल इस कदर ज़ोर से धड़का कि जी भर के उसे देख भी ना सकी। उस वक्त भी नहीं जब वो मेरे बराबर बैठा था और उसका बाजू मेरे बाजू को छू रहा था, और मैं तो बस दिल की धड़कनों को संभालने बैठी रही थी। तुम्हें पता है बख्त, मैं अपनी बहन और उसके शोहर को सख्त नापसंद करती हूँ। इतना पसंद कि तुम अगर चाहो तो उसे नफ़रत का नाम भी दे सकती हो। ये माहिन जुदान थी जो बेहद सादा से हुलिये में मेरे सामने बैठी थी, और जो कुछ वो कह रही थी वो कहने का मौका था या नहीं, उस बात का उसे कतई अंदाज़ा ना था। मेरे हाथों पैरों पे लगी मेहंदी, मेरा बेहद सादा मगर पुरकशिश रूप, मेहंदी का एक रोज़ पुराना कदरे मसला हुआ सूट, उसे मेरी आराइश या मेरी सादगी कोई चीज़ भी ना भाई थी, और वो कहे जा रही थी अपने ही दिल की सब बातें। इर्द गिर्द से बेनियाज और तकिए से टेक लगाते हुए मैंने सुकून का सांस लिया कि उस वक्त सब लोग मेहंदी लेकर बुलंद वक्त की तरफ जा चुके थे, और ये ही चंद रोज़ हैं। ये अपना खतारस कर ले, बाद में मैं कहाँ और माहिनुद्दीन कहाँ। वो खासी मुस्तरिब थी, सो मुझे खामोशी से उसे सुनना था। मेरे बहनोई का बस नहीं चलता था कि वो चाय का कप थामने से पहले मेरी कलाई थाम लेता। बच्चों के पकड़ने पकड़ाने के बहाने जिस्मानी कुर्बत के हसूल की घटिया कोशिश। आख तू उस कदर ना खालिस और मकार शख्स, और मेरी बहन, क्या उसे ये सब दिखाई ना देता होगा? किस कदर मासूम बनकर उसने हमेशा मुझे अपने शोहर के सामने पेश किया, और मम्मा उन्हें खूब खबर थी मैं उस शख्स से कितना भागती हूँ। वो मुसलसल मुझे प्रेशराइज़ करती रही कि भजिया और उनकी फ़ैमिली को कंपनी दो। ये 15 दिन में जिस अजियत मैंने गुजारे हैं तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो दोनों बाजू अपने सीने पे लपेटे बहुत जब से कह रही थी, और तुम्हें पता है मेरी माँ अपनी 7 साला बच्ची को तन्हा एक जवान ड्राइवर के साथ स्कूल भेजा करती थी, जो उसकी मासूमियत से जी भर के लज्जत हासिल करता रहा, और माँ बेखबर रही। माहिन जुदान की पलकों से आंसू टूट कर गिरे थे, और एक लकीर की सूरत उसकी गालों पर बहते चले गए थे। और दुनिया में तुम वाही लड़की हो, पहली और आखिरी हस्ती जिससे मैंने ये सब शेयर किया है। वो उठकर मेरे करीब आ गई थी। तुम्हारी शादी हो रही है, फिर तुम्हारे बच्चे भी होंगे। सुनो बख्तावर, मैं तुमसे ये सब यूँ नहीं कह रही। मैं तुम्हें ये नसीहत करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को मेरी माँ की तरह तन्हा मत छोड़ देना। ज़िंदगी के तजुर्बात बहुत अजियतनाक भी होते हैं। तुमको अम्मो जान का साया हमेशा गिरा गुजरता था, और मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम अपने बच्चों पे उन्हीं की तरह साया फिगन रहना, जिस तरह तुम घर से बाहर निकल कर भी अम्मो जान के दस्तक से आवाज़ ना हो पाती थी। मोहब्बत और तवज्जो कि वही जंजीरें तुम अपने बच्चों को भी ज़रूर पहनाना, ज़रूर। वो मेरे दोनों हाथ थाम कर फूट फूट कर रो रही थी, और मैं शायद तुम्हें कभी भी दरियाफ़्त नहीं कर पाई। माहिनुद्दीन, तुम अपनी अज़ियतों में खोई थी, और मैं तुम्हें अपने ही शिकवों की मार मारती रही। मेरे दिल ने होका सा भरा तो मैंने उसे एक नन्ही बच्ची की तरह अपने बाजों में बेंच लिया। तुमने मुझे बहुत सारा सहारा दिया बख्त। मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे वो हैं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए। तुम शादी के बाद चली जाओगे तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी दूरी का गम कैसे बर्दाश्त करूँगी, लेकिन इस दूरी में भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी बख्तावर। वो कह रही थी, और हम दोनों के आंसू बेख्तियार हो चुके थे। और फिर मेरी रुखसती हो गई। माहिनुद्दीन सारा वक्त मेरे साथ साथ रही, घर से पार्लर से होटल तक। वलीमा चचा जान की ख्वाहिश पर गांव में ही किया गया। यहाँ से शादी के चौथे रोज़ हम इस्लामाबाद आए, और यहीं से इंग्लैंड। यहाँ बुलंद बख्त का अपना
अपना अपार्टमेंट था। एक तो नई नई शादी, उस पर एक नए मुल्क, एक नए कल्चर्स को देखने की खुशी। मैंने सारा वक्त जैसे हवाओं में उड़ते हुए गुजार दिया। 2.5-3 माह बाद हम लोग वापस आए तो मौसम पूरी तरह बदल चुका था। अब वादी में झरने बनने का शोर सुनाई देता था। पहाड़ पत्थर सब सब्जे उठे हुए थे और रास्तों पे खुदरो जंगली फूलों की बहातात थी। लड़की के गेट को धकेलते हुए मैं घर में दाखिल हुई तो बहुत अजीब सा लगा। इतने बहुत से दिनों में बुलंद वक्त की रफ्त में से इस कदर मसरूर रही कि उसकी घर याद मुझे एक बार भी न आई थी। और अब यूँ लग रहा था जैसे यहाँ के ज़माने बीत गए हों। अम्मो जान वहीं दरख्तों की जड़ों से ही मिल गईं जहाँ मुझे तुक्को थी कि मिलेंगी। मुझे देखते ही वो मुझसे यूँ लिपटी थी जैसे सालों की जुदाई रही हो हमारे बीच। इतनी खुटोर बेटी भी होगी किसी की, पलट कर हमारी खबर भी ना ली। इतनी मोहब्बत, इतनी शेरनी, मेरी सख्त गेरी अम्मो जान। और इन चंद दिनों में मैं अपने ही लहजे की सारी सख्ती खो चुकी थी। अरे कहाँ अम्मो, रोज़ तो बात होती थी, जाने दो हफ्ते में बस एक बार। अच्छा बताओ अकेली कैसे आई हो? बुलंदवत कहाँ है? जिस दिन एयरपोर्ट तुम लोगों को लेने के लिए गए बस सरसरी मुलाकात ही हो सकी। और हाँ, क्या खाओ पियोगी? अगर पहले बता देती आने का तो अब तक बिरयानी दम पर होती। अम्मो जान शायद अपनी तन्हाई से उकताकर मामूल सी नोंचा और लगातार बो रही थी। मैं भी हंसते हुए उन्हें सुनती रही। बावर्ची खाने में चाय और पास्ता बनाने के बाद हम लोग गोल कमरे में तादेर बैठे बातें करते रहे। बल्कि मैं क्या, अम्मू ही बोलती रहीं, खिलाफ आदत, खिलाफ मामूल। और सिर्फ शाम जब हम दरख्तों तले चहलकदमी कर रहे थे, अम्मा कुछ कहते कहते रुक सी गईं, यूँ जैसे कोई बात भूल गई हों। लेकिन जब बोली तो बात बदल चुकी थी। वो तुम्हारी दोस्त का क्या नाम था उसका? कौन? माहीन? हाँ, कितनी अजीब सी लड़की थी ना वो। हाँ, अजीब तो है। मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन अम्मू की बात में कोई ऐसी बात थी जो मुझे हल्की सी चुभी थी। इतने दिनों में उसने मुझसे एक बार भी राब्ता नहीं किया। यहाँ आई थी मेरा पूछने। मैंने सनोबर के दरख्त तले सुर्ख फूलों में दफन एक मुर्दा तितली की झलक देखी तो उस नादान उस लड़की को नोट कर दिया क्या और झुककर उस तितली को अपनी हथेली पर रख लिया। अम्मू कुछ नहीं बोली थी। मैंने यूं ही ज़रा की ज़रा पलट कर उन्हें देखा। वो अपनी निचला होंठ दांतों तले कुचलते हुए काफ़ी मुस्तरब सी लगीं, आंखों में हल्की सी नमी। मुझे कोई गैर मामूली सा एहसास हुआ। क्या बात है अम्मू जान? मैं घबरा सी गई, दिल बड़े ज़ोर से धड़का था। बख्त मेरी जान, उन्होंने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे। उनके हाथ सर्द हो रहे थे और कपकपा रहे थे। माहीन अब इस दुनिया में नहीं रही। कितनी अजीब सी लड़की थी ना वो। थी कोई बाज गश्त सी सुनाई दी। दिमाग में गड़ा का कांटा दिल में गड़ गया। अम्मो बेयकीनी से बेयकीनी थी। अम्मो करीब पड़ी कुर्सी पे ढेर सी गई थी। आंसू उनकी आंखों से कतारों कतार बह रहे थे। जब मेरी आंख खुली रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी और ये तीसरी रात थी जो मैं ट्रंकोलाइज़र के सहारे बता रही थी। अदवात भी बस चंद घंटों तक असर करती और फिर मेरी आंखें नींद भूल जाती थीं और मैं माहिनो जुदान को याद करने लगती थी। वो मेरे पास आ खड़ी हुई थी, मेरे पास बैठ जाती थी, वो मुझसे बातें करने लगती थी, वो हंसती थी और रोती भी थी। और लोग कहते थे माहिनो जुदान मर चुकी है। मेरा ज़रा सा कसमसाने पर ही बुलंद बख्त झट कर बड़ बदल कर मुझ पे झुकाया था। उसकी उंगलियां मेरे बालों को सरसरा रही थी। वो अपनी पूरों से मेरे माथे की दुखती हुई रगों को सहलाता और मेरे सूजे हुए पपोटों को। ये उसकी मोहब्बत थी, तसल्ली और दिलासे का अंदाज़, ऐसी अपनायत और मोहब्बत भर अंदाज़ जिसे पाकर मैं हर बार अपना ज़ब्त खो देती और मेरी आंखें लहू रोने लगती। मैं ठीक हूँ बख्त, तुम सो। कतरा कतरा लहू अपने अंदर उतारते हुए मैंने उसे तसल्ली दी। भूख तो नहीं लग रही? तुम रात कुछ खाए बगैर ही सो गई? नहीं, अभी नींद आ रही है। तुम सो, मुझे तलब हुई तो कुछ ले लूँगी। ना जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था ये शख्स कुछ देर के लिए मेरी परवाह ना करे। मैंने करवट बदल कर दम साध लिया था। बख्त कुछ देर करवटें बदलता और फिर शायद मेरी नींद का यकीन करते हुए उसकी आंख लग गई थी। मैं बहुत धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। लाउंज और बरामद अबूर करके मैं संगी सीढ़ियों आ बैठी। मेरे पैर नंगे थे और रात के आखिरी पहर की खुश्की जज्ब कर रहे थे। दोनों बाजू घुटनों के गिर्द लपेट कर मैं बहुत बहती हुई रात को देख रही थी।
کس قدر ناقابل یقین سی بات ہے، مجھے ابھی بھی نہیں لگتا کہ ماہینہ جدانی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر دل کی دنیا اس طرح تہوبالا ہوئی کہ آج تیسرے دن ہی طبیعت کچھ سنبھل سکی تھی اور میں جان ہی نہ پائی تھی ایسا کیوں کر ہوا، کیسے ہوا۔ موت برحق ہے، لیکن ایسی موت، نہ بیماری نہ کوئی حادثہ، ایک دم قضا نے ہاتھ تھا اور وہ چل دی۔ میں نے اس کے ساتھ گزارے ہوئے آخری لمحات کو سوچنا چاہا مگر تھکے ہوئے اعصاب ساتھ نہ دے پائے تھے۔ میں صبح اس کے گھر جاؤں گی، میں نے موسم ارادہ کیا تھا۔ صبح بلند بخش سے بات ہوئی تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہاری طبیعت میں بہتری دیکھی تو چند روز بعد خود ہی لے جاؤں گا۔ خالہ نے بھی بے حد صباؤ سے کہا، ان دونوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ پریگننسی کا آغاز اور تم اتنا بڑا صدمہ دل سے لگا بیٹھی، آخر کو دوست ہی تھی، کوئی خونی رشتہ تھوڑی تھا۔ وہ کہتی رہی، میں سر جھکائے بیٹھی رہی، جواباً کوئی دلیل نہ دی۔ ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ بلند بخت نے محسوس کیا تو مجھے اماں کی طرف چھوڑ گیا، اپنا خیال رکھنے کی ہزار تاکیدوں کے ساتھ۔ میں شام میں لینے آ جاؤں گا۔ وہ جاتے جاتے اماں کو اشارے سے باہر بلا کر نہ جانے کیا کیا ہدایت دیتا رہا۔ مجھے کچھ اندازہ تھا، لیکن صرف اس کے جانے کا انتظار تھا۔ سسرال میں تو رشتوں کا لحاظ مانے تھا، یہاں اماں مجھے کیوں کر روک پاتی۔ گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ کر بے بس سی رہ گئیں اور میں ان راستوں پر چلتے چلتے کئی بار لڑکھڑائی جو ماہینہ جدان کے گھر کو جاتے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ اس قدموں کی مخصوص سی چاپ بھرتی جو میں چونک کر دیکھتی تو راستے کی ویرانی مجھے ہلا کے رکھ دیتی۔ راہ میں آنے والے درخت جوں کے تو ابستارا تھے، جن کی تنوں پر ہمارے نام کھدے ہوئے تھے، اور یہ اس کا دروازہ جو ہم نے اس کے دیوتا کی کھوج میں کھٹکھٹایا تھا۔ ہوا میں آکسیجن کم ہو رہی تھی، میں نے کھل کر سانس لینے کے لیے دوپٹے کی بکل کھول دی۔ کون تھا وہ اور کہاں ہوگا جو اتنی خالص محبت پا کر بھی محروم رہا، اور یہ وہ درخت جس کے زرد پتوں میں تتلیوں کے مردہ پردوں کو جمع کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، وقت مجھے لگتا ہے میں کسی سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں چلتی جا رہی تھی اور اپنی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں مسلتی جا رہی تھی، جہاں دھند اتنی زیادہ تھی کہ مجھے راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گیٹ پر چوکیدار نہیں تھا اور گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میرے دوپٹے کا پلو میرے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا۔ گھر کی فضا میں موت کے بعد کا سناٹا تھا اور ویرانی تھی جو آنے والے قدموں کی چاپ کو نگلتی تھی اور مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سب کمروں کے دروازے بند تھے اور وہ دیواروں سے ٹپکتی ہوئی وحشت تصدیق کرتی تھی کہ یہ گھر اپنے سب سے پیارے مکین کو کھو چکا تھا۔ میں یہاں سے کس سے ملنے آئی ہوں؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو گھبرا کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ پھر پتہ نہیں کس کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماہینہ جدان کی ماں اپنی اجڑی پجڑی گود لیے میرے سامنے بالکل خالی ہاتھ کھڑی تھی۔ اب آئی ہو بخت، تم اب آئی ہو جب کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ وہ مجھ سے لپٹ کر ہوکے بھرنے لگی۔ گھر کی ماتمی فضا کچھ اور سوگوار ہو گئی تھی۔ دنیا میں جب تک پھول کھلتے رہیں گے تم بھلائی نہیں جاؤ گی، اور لفظ واز کبھی تمہارے نام کے ساتھ نہیں لگ سکے گا۔ اور اسے شکست ہو گئی۔ ایک دوسری نظم۔ ایک معصوم نوجوان اکیلی لڑکی اپنے دونوں بازو مضبوطی سے لپیٹے برف زاروں میں جمی ہوئی جھیل پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ ایک جگہ سے کمزور برف ٹوٹ گئی۔ اس معصوم لڑکی کا وجود لمحہ بہ لمحہ سرد ترین پانی کی گہرائی میں جا رہا تھا۔ اس نے اپنی باں نہیں ایسے کھول دیے جیسے تتلی اپنے پر کھول دیتی ہے۔ اس کے دل میں قید جتنے بھی آنسو تھے وہ سب قیمتی موتی بن گئے۔ اس کے باوجود میں مقید سارے غم گلاب کے کھلے ہوئے تازہ پھول بن گئے۔ اس کی ہم سفر سنہری یادیں رنگوں سے بھری تتلیاں بن گئیں۔ برف زار کی اس سرد ترین قبر میں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح کی بے شمار نظمیں۔ میں نے ڈائری بند کی اور دوسری ڈائری نکالی۔ اس کی صفات نئے اور خوشبودار تھے۔ پہلی سطروں پر نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا یہ اس اجنبی دیوتا کے نام تھی جس کی محبت اپنے دل میں لیے وہ ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اور اس پل میں، ہر اس پل، اس گھڑی، اس لمحے کا تذکرہ تھا جب ماہین نے اسے دیکھا، سوچا، سراپاہا چاہا۔ کون تھا وہ؟ کیسے اسے ڈھونڈوں؟ کیوں کر اس تک پہنچاؤں یہ قیمتی جذبات جو صرف اس کی امانت ہیں؟ میں نے بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے وہ ڈائری بھی بند کر دی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور یہ ماہینہ جدان کا کمرہ تھا، وہی کمرہ جہاں ہم گھنٹوں
اٹھو بیٹھا کرتے تھے، اور آج اس کمرے کی فضا میں اجنبیت حد سے سوا تھی۔ میں نے کاغذوں کا ڈھیر سا پلندہ ایک طرف کھسکایا۔ صرف یہ ڈائری تھی جو میں لے کے جا رہی تھی، یہ سرد موسموں کی تتری کا مسودہ، جس کے زرد ہوتے صفحات میں ایک نیا نوکور کاغذ پڑا تھا، بخت کے نام۔ جب میں اپنی خوابگاہ میں سو جاؤں گی جس کے دروازے کبھی نہیں کھلتے، تو تم اس کے دروازے پر آنا اور کوئی پھول مت لے کر آنا، صرف زر پتے لانا جو کسی جذبے کی علامت نہیں ہوتے۔ تمہیں اسے شائع کرانا چاہیے۔ ہاں، ضرور کراؤں گی۔ اس کتاب کا انتصاب جس کے نام کروں گی وہ مل جائے تب۔ ماضی کا کوئی لمحہ یاد کر کے پردے پر لہرایا تو لبوں سے سسکاری سی نکلی تھی۔ انتصاب میرا نام تھا، مگر یہ کیسا اظہار تھا؟ کوئی شکوہ تھا یا شکایت؟ اور یہ انتصاب کب کیا گیا؟ مجھے خبر کیوں نہ ہو سکی؟ بہت سے سوال تھے، جواب کوئی نہ تھا۔ اس کی ماما کہتی ہیں تمہاری شادی کے روز وہ واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور یہ کوئی خلاف معمول بات نہ تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے روم میں ہی رہنا پسند کرتی تھی، لیکن رات جب ملازمہ اسے کھانے کو پوچھنے گئی، اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ وہ اپنے دل کو مسلتی اور اپنے سر تکیے سے ٹکرائی جاتی تھی۔ ہم فوراً اسے اسپتال لے گئے اور اگلے چند گھنٹوں میں ڈاکٹرز نے ہمیں اس کی موت کی اطلاع دے دی تھی۔ میں کرسی سے کھسکھسا کر اٹھی کھڑی ہوئی، تب ہی میری نظرانداز میں رکھے چند مزید کاغذات پر پڑی۔ یہ ہاتھ سے بنی ہوئی کچھ تصاویر تھیں۔ میں نے اس کے بہت سے اسکیچز بنائے ہیں۔ بجلی کا کندہ سا لپکا تھا۔ میں نے جھپٹ کر وہ سارے اسکیچز اٹھا لیے۔ لیڈی ڈائنا، بےنظیر بھٹو، چند تتلیاں، ایک فقیر پھول اور یہ گلابی کاغذ میں لپٹے چند اسکیچز۔ میں نے بہت اجرت میں یہ آخری اسکیچز اپنی طرف سیدھے کیے۔ ایک، دو اور تیسرے پل میں آسمان مجھ پر ٹوٹ چکا تھا۔ اسکیچز میرے سامنے تھے، میرے ہاتھ میں تھے، اور بے حد نمایاں صاف ایک ایک نقش ابھارتے ہوئے۔ میں نے اسے بہت کم دیکھا، مگر مجھے اس کے سارے نقوش ازیر ہیں۔ میں نے دوسرا اسکیچ اپنے سامنے کیا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا چہرہ نقش ہو گیا ہے دل پر۔ تیسرا اسکیچ میں نے آج شام اسے دیکھا۔ آج کی رات بہت روشن ہو گئی۔ اور ایک اور اسکیچ بہت نمایاں، محبت بھرپور۔ مجھے لگتا تھا میں چند دن مزید اسے نہ دیکھ پائی تو شاید میرا دل بند ہو جائے گا، دھڑکنا بھول جائے گا، برف میں منجمد تتلی کسی پرحرارت لمس سے ایک دم زندہ ہو جائے۔ اسی طرح کل بھی زندہ میں ہو گئی بختور۔ اس کی ایک جھلک سے ہی میری آنکھوں میں نور اتر آیا۔ اسکیچز ختم ہو گئے، آوازیں گونجتی رہیں، کمرے کی نیم تاریکی میں ماہنہ جدان اور پورے جذب سے کہتی رہی، اور میں سنتی رہی ہمیشہ کی طرح۔ میری آنکھ سے بے آواز آنسو نکلا۔ میں نے تمام اسکیچز کو دوبارہ دیکھا اور پھر تھک کر اپنا آپ کرسی پر گرا دیا۔ تو یہ تم تھی بلند بخت، یہ تم تھے؟ تمہاری شادی کے روز اس کی ماما کی آوازیں میرے آس پاس گونج رہی تھیں۔ سرد موسموں کی تتری جو بلند بخت کے نام تھی، اسکیچز جو بلند بخت کے تھے، نظمیں جو بلند بخت کی تھیں، ڈائری جو بلند بخت کی محبت سے آراستہ تھی۔ میں ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھتی اور پھر واپس رکھ دیتی تھی۔ آنسو گم گئے تھے، درد بڑھ گیا تھا۔ اس کی تصاویر میرے ساتھ دیکھ کر بلند بخت نے کہا تھا، اچھا تو یہ تمہاری دوست خاصی نادان سی لڑکی تھی، اکثر انہی راستوں پہ دیکھا کرتا تھا۔ اسے خاص اعلیٰ پروازسا انداز تھا بخت کا۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ اور تم کیا تھے بلند بخت؟ نادان یا انجان؟ تم اسے انہی راستوں پر چلتے پھرتے دیکھا کرتے تھے، اور تمہیں اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ تمہیں کن آنکھوں سے دیکھا کرتی ہے، ان آنکھوں سے جن سے کبھی میں نے بھی تمہیں نہ دیکھا تھا۔ اور اب یہ سب کچھ میرے پاس تھا، ماہنہ جدان کی یادیں اور بلند بخت، اس کی جدائی کا دکھ اور اس کی لا علمی پر پچھتاوا۔ وہ بلند بخت کو دیکھتی رہی، چاہتی رہی، مجھے بتاتی رہی، پھر خبر کیوں نہ ہو سکی۔ میں کبھی بھی جان نہ پائی کہ وہ بلند بخت کو بیان کر رہی ہے۔ بلند بخت کو دیکھنے والی اس کی آنکھ کوئی اور تھی، اور میری آنکھ کوئی اور۔ بلند بخت کو میں نے ہمیشہ چاہا تھا اور ہمیشہ چاہنا تھا۔ وہ میرے لیے بنا تھا۔ کبھی یہ سوچ اتری ہی نہیں تھی کہ اسے کوئی اور بھی چاہ سکتا ہے، اور وہ بھی یوں اتنی شدت سے۔ اور کب کھلا ہوگا ماہنہ جدان پر، کب ہم دونوں کی محبت ایک ہے، کب اس کے دل نے چوٹ کھائی ہوگی، کب درد حد سے بسا ہوا ہوگا۔ مائیوں، مہندی اور پھر شادی کے دن تک کہیں کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ میں پہروں بیٹھی سوتی رہی
اور اس روز وہ سارا وقت میرے ساتھ رہی تھی، صبح گھر سے پولر جانے تک، اپنے شہد رنگ گھنگریالے بالوں کو سجائے، ریڈ سلیوز لیس لباس میں گڑیا سا روپ لیے میرے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ اور اس روز سے پہلے وہ کبھی اتنی سنوری تھی، نہ اتنی پیاری لگی تھی۔ پولر میں ہم دونوں باتیں کرتے رہے، بیوٹیشین مجھے بار بار ٹوک رہی تھی، پھر ایک ہی گاڑی میں پولر سے ہولٹر تک کا سفر یوں چمکتا دمکتا بشار سا چہرہ لیے، اور وہاں ڈریسنگ روم میں بھی میرے ساتھ، پھر میں کچھ کزنز کے ساتھ اسٹیج تک آئی تھی، جہاں بلند بخت میرے استقبال کے لیے کھڑا تھا، اور ان ہی گھڑیوں میں سے کوئی ایک گھڑی ہوگی جو قیامت بن کر ٹوٹی ہوگی، جب میں بلند بخت کے ساتھ بیٹھی ہوں گی، اس کا ہاتھ تھام کر زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر رہی ہوں گی۔ ہاں، انہی میں سے کوئی تو گھڑی۔ میں نے تھک کر سر تکیے پر گرا دیا۔ بتانے والے بتاتے ہیں وہ میری رخصتی کے بعد ہی ہوٹل سے نکلی تھی، بڑے ضبط اور صبر سے اس نے سہارا ہوگا، لیکن پھر ہار گئی ہوگی، اور تمہارے غم سے میں ہار گئی ماہینو جدان۔ کیا ہوتا جو تم ان بہت سی باتوں کا جواب دینے کے لیے زندہ رہتی، چند روز صرف چند باتوں کے جواب کے لیے۔ میرا تھکا ہوا ذہن اب ڈول رہا تھا، میں نے سختی سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ اس دن مجھے تم سے کہنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے، اور میں نے بہت سے پھول جمع کر کے تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دیے تھے، اور آج بھی مجھے تم سے کہنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے، تو میں نے بہت سے زرد پتے جمع کر کے تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ وہ لفظ جو آخری بار کہے ہوئے تھے بہت اہم ہوتے ہیں، وہ یادوں میں زندہ تتلی کی طرح اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی کہیں نہیں بھٹکتے، اور مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے ایک ایک چیز بلند کے سامنے رکھ دی، ہر پل ہر لمحہ جو اس کی محبت میں کہا گیا تھا، میں نے سب کہہ ڈالا۔ اور ماہینو جدان کا دیوتا کمال کا تھا، اس نے دل کی کسی کیفیت کو چہرے تک آنے نہ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ جھکی آنکھوں سے سنتا رہا، اور اس کی انگلیاں میرے بالوں میں سرسراتی رہیں، اور جب وہ بولا تو اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ سب یوں ہی ہونا تھا بخت آور، بالکل اسی طرح کہ یہ تقدیر کا لکھا تھا، اور اسے نہ تم بدل سکتی تھی نہ میں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو محبت ہم تینوں کی زندگیوں پر عذاب بن کر نازل ہوتی۔ ماہینو جدان کو بس اتنا ہی جینا تھا۔ اتنے خالص جذبات رکھنے والے لوگ اس دنیا کے پرکھ پر پورا نہیں اتر سکتے، اور بخت آور کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے، سینکڑوں نہیں ہزاروں میں ایک، اتنے حساس، اتنے زور و رنج، جذبات ناپختہ اور نہ قوت مدافعت زیرو، اس پر تربیتی ماحول کی کمی یا کجی، انہیں ہتھیلی پر آبلے کی صورت میں رکھو تو بھی پھوٹ پڑتے ہیں، کسی ہلکی سی ٹھیس سے بھی، جیسے تتلی کے نازک پروں کو کتنی بھی احتیاط سے چھو، ان کا رنگ پردوں پر اتر ہی آتے ہیں۔ یوں ہی، بالکل یوں ہی، ماہینو جدان جیسے لوگ ہوتے ہیں، تتلی کی طرح نازک، معصوم، بے زر اور بہت ہی خاص۔ ایسے لوگ عام ہو ہی نہیں سکتے، جو زور تنہا خزاں رسید درختوں پر عاشق ہوں، جن کی آنکھیں درخت سے جدا ہونے والے پتوں پر لہو رونے لگیں، جو مردہ تتلیوں کے پروں کو سمیٹ کر رکھتے ہوں، جو بدلتے موسموں کی ایک ایک جنبش سے باخبر رہتے ہوں، جو رشتوں کی تقدیر میں ذرا سی اونچ نیچ برتنے والوں کو ناخالص اور قابل نفرت گردانتے ہوں، ایسے لوگ عام ہو ہی نہیں سکتے۔ ماہینو جدان کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ تو صرف پھول تھی، یا تتلی، یا سیب میں بند موتی، یا پھر آسمان سے بچھڑا کوئی ستارہ، جس قدرت نے ایک بار پھر آسمان پر ہی سجا دیا۔ جی، یہ تھا آج کا ناول۔ امید ہوگی آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ میں دوبارہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز معذرت کے ساتھ، میں آگے سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔